نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم خامد والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں۔ یہ چوتھے سپارے میں پیچھے بیان ہوا تھا نا، حرمت علیکم امہاتکم، یعنی جن جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ 7 رشتے نسب سے حرام ہیں اور 7 رشتے ہی رضاعت سے حرام ہیں، یعنی اگر کوئی کسی سے دودھ پیے یا پلوائے اپنے بچے کو تو ادھر بھی اتنے ہی رشتے اس کے حرام ہو جائیں گے، حرمت والے ہیں، یعنی نہ رضائی ماں سے، نہ اس کی بیٹی سے، نہ اس کے پھپھی بھتیجی، یعنی سارے مطلب جتنے نسب سے رشتے حرام ہیں، وہی دودھ پینے سے بھی سارے رشتے وہ بھی ادھر بھی اتنے ہی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہاں یہ بیان فرمایا کہ باقی ساری عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے مگر خامد والی عورتیں حرام ہیں، جن کے خامد ہیں، جو شادی شدہ عورتیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو لونڈیاں ہیں ان سے تعلق قائم کرنا جائز ہے، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے تم پر۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مطلب رشتے ہیں نا، یا جتنی بھی اور عورتیں ہیں، وہ سب آپ لوگوں کے لیے حلال ہیں۔ آپ اپنے مال کے ذریعے ان سے نکاح کر سکتے ہو، یعنی مہر دے کے۔ محسنین غیر مسافحین، اب کسی سے بھی نکاح کرنا ہے، پیسے بھی دینے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کی لذت نہ ہو، جس طرح کی زنا وغیرہ ہے، یا جس طرح نکاح متع جس طرح ہے، یا جس طرح حلالہ ہے لوگ کرتے ہیں نا کہ 2-4 دن رکھ کے پھر طلاق دینا، ایسی صورت نہ ہو، بلکہ رکھنے کی نیت ہو کہ ہم زندگی پوری گزاریں گے، غیر مسافحین، نہ کہ 4 دن کی بدکاری کی نیت سے یہ نکاح ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کے مہر انہیں پورے ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم آپس کی رضامندی سے کچھ کھا لو نا، مطلب عورت مرد سے خوش ہے تو اسے کوئی نہیں ہے اپنا مہر کی رقم اسے دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، یا کوئی اسے تکلیف نہیں ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے دے تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یہ پیچھے بھی بات بیان ہوئی ہے کہ کوئی مرد اپنی چلاکی سے عورت سے لے کے تو نہ کھائے، بلکہ اگر عورت اپنی مرضی سے وہ خوش ہے خامن سے کہ کوئی نہیں ہم کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا لیں تو کوئی اس میں نہیں ہے، اگر اس کو وہ ملا کے ساتھ کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا وہ مرد جو طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی مطلب اتنی ان کے پاس کمائی نہیں ہے کہ وہ آزاد عورتوں سے شادی کر سکیں، مومن پاک عورتوں سے، تو پھر وہ اپنی لونڈیوں سے تعلق قائم کر سکتے ہیں جو مومن لونڈیاں ہوں۔ مشرک لونڈی سے بھی نکاح مطلب نہیں تعلق قائم کرنا چاہیے نا، مومن کی بات پیچھے بھی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تمہارے ایمانوں کو زیادہ جانتا ہے، تمہارا باز سے ہے، تم ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کو ان کے مہر دو معروف طریقے سے، جو معاشرے میں مطلب ہے طریقہ چل رہا، اور ان کو نکاح کیوں کرنا ہے؟ گھر میں رکھنے کی نیت سے، اپنے ساتھ زندگی پوری نبھانے کی نیت سے، نہ کہ 4 دن اپنی مستیاں پوری کر کے پھر چھوڑ دو، نہ اسے کوئی اور رکھے نہ وہ کسی اور کام کی رہے۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپی دوستیاں کرنے کے لیے، یعنی چھپی یاری دوستیاں نہیں کرنی، بلکہ نکاح کرنا ہے سنت کے مطابق، اور اس طریقے سے اپنی زندگی اچھے انداز سے گزارنی ہے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، فرمایا نکاح یہ نصف ایمان ہے، جس کے پاس تولا، یعنی بیوی کے اخراجات پوری کرنے کے مطلب ہے نا وسائل اتنے ہیں کہ وہ اس کے خرچے اٹھا سکتا ہے، تو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ آپ نے جوان مردوں کو نا تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ تمہیں نکاح کرو اے جوان لوگوں جن کے پاس خرچے پورے کرنے کی طاقت ہے، اور جو نہیں کر سکتے خرچے پورے اپنی بیویوں کے، یا اتنی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ کوئی بیوی رکھ سکیں، تو فرمایا انہیں روزہ رکھنا چاہیے کہ روزہ رکھنے سے پھر وہ ان کی بری خواہشات دبی رہیں گی۔
فائزہ احسن، اللہ نے انسان کو بنایا نا، تو اللہ کو پتہ ہے اس کی کیا ضروریات ہیں اور یہ کیسے ٹھیک رہے گا، تو اسی لیے اللہ نے یہ سارے طریقے ہمیں بتائے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ۔ اچھا اب آپ دیکھو، پہلے لوگ نا انسانوں کے غلام تھے، لونڈیاں اور غلام، مطلب جس طرح کوئی ہم جانور اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں نا خرید کے، ایسے ہی پہلے انسانوں کی ملکیت میں تھے۔ اسلام نے اس قدر مطلب اس بات پہ زور دیا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اور اس طرح کے طریقے بتائے کہ اب آہستہ آہستہ تقریباً یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ کوئی کسی کا لونڈی ہو یا کوئی کسی کا غلام ہو، اب یہ نہیں ہے۔ لیکن تب تھا تو اس کے بارے میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کیا حق حقوق ہیں، انہیں آپ کس طرح رکھو، کیسے رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا نا، تب بھی آپ کی زبان پہ یہی تھا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ ضائع کرنا، نماز نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے لونڈیاں غلام ہیں نا، تمہارے جو ہاتھ کے نیچے ہیں جو لوگ، بندہ جو اس سے بڑا ہے یا جو اس سے زیادہ طاقت والا ہے، اسے تو نہیں کچھ کہہ سکتا نا، وہ اس پہ جبر بھی کرے تو بندہ سہ جاتا ہے، برداشت کرتا ہے نا، وہ برا بھی بولے تو آگے سے ہنستا ہے، کیونکہ وہ کر نہیں سکتا نا، برائی کا بدلہ برائی میں دے نہیں سکتا۔ لیکن جو اس کے نیچے ہوتے ہیں نا کمزور لوگ، ان پہ پھر وہ ویسے ہی برستا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے ابھی خام خواہ ان پہ غصہ نکالنے کی۔ تو فرمایا غلط بات ہے کہ تم اپنے سے نیچے والوں کو نیچا دکھاتے رہو ہر وقت، یا انہیں کمزور سمجھ کے تنگ نہ کرو۔ فرمایا ان کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھو، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، بھلے وہ تمہارے کنٹرول میں ہیں یا تمہارے نیچے ہیں، لیکن ہیں تو وہ بھی انسان نا، تمہاری طرح وہ بھی آدم کی اولاد ہی ہیں۔ فرمایا اب نا یہ ہے کہ اگر لونڈی سے نکاح کرو، آزاد عورت کے حقوق پورے کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کسی لونڈی سے کر لو، ظاہر ہے اس کے اخراجات کم ہیں، اس کو وہ سب کچھ نہیں دینا پڑے گا جو ایک آزاد عورت کی جو ڈیمانڈ ہے۔ فرق ہوتا ہے نا طبقات میں کہ بندہ کس لیول کی عورت کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا اس کی اپنی مالی حیثیت کتنی ہے۔ تو فرمایا لونڈی سے نکاح کر لو، لونڈی کو اپنے رکھ لو نکاح میں۔ اگر لونڈی بے حیائی کرے، زنا کرے، زنا کی مرتکب ہو، تو فرمایا پھر اس کو آدھی سزا ملے گی آزاد عورت کی نسبت۔ آزاد عورت جو شادی شدہ ہے، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ سر عام سارے لوگوں کے سامنے انہیں پتھر مار مار کے مار دیا جائے، تاکہ لوگوں میں یہ گندگی ختم ہو جائے اور لوگ ڈریں گناہ کرنے سے کہ اس طرح ہمیں سزا ملنی ہے۔ اب چونکہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ تو بے شک حاصل کیا گیا ہے کلمہ لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بات صرف نعروں کی حد تک ہے، اسلام کی بالادستی یا اسلام کے مطابق عمل تو بالکل ناپید ہے۔ لیکن اگر ہو تو ایسے ہونا چاہیے، یا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا تو ایسے سزائیں ملتی تھی لوگوں کو گناہ کی صورت میں۔ لیکن اگر کوئی مطلب کوارا مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اب لونڈی کرے، لونڈی کی چونکہ حیثیت ایک آزاد عورت سے تھوڑی کم ہے، اس لیے اس کی سزا بھی اللہ نے کم رکھی ہے، جس کا مرتبہ اونچا ہے اس کی سزا بھی پھر زیادہ ہے۔ یہ اس کے لیے ہے، یعنی لونڈی سے نکاح کرنا اس بندے کے لیے ہے جو ڈرتا ہے کہ میں کہیں برائی میں نہ پھنس جاؤں۔ اور اگر تم صبر کرو، اپنے اوپر کنٹرول رکھو اور کوشش کرو کہ میں کسی آزاد عورت سے ہی شادی کروں، کیونکہ پھر آزاد عورت کے بچے بھی آزاد ہی ہوں گے، لونڈی کے بچے بھی پھر غلام ہی پیدا ہوں گے نا، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بیان کرے اپنی باتیں اور تمہیں ہدایت دے، سنن الذین من قبلکم، تمہیں راستہ دکھائے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے، تمہارے اوپر رجوع کرے، تم پہ اپنی رحمت کرے۔ اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم ایک ہی طرف جھک جاؤ، جھک جانا۔ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، یعنی اسی لیے وہ سارے مسائل کھول کھول کے بیان کرتا ہے نا۔ اور
اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کس حد تک کوئی چیز برداشت کر سکتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے مین مطلب دوسروں کا حق ناجائز، ہی پتہ بھی ہے کہ یہ ان کا ہے، لیکن جھگڑا وغیرہ ڈال کے فساد وغیرہ پیدا کر کے تو کچھ نہ کچھ چلو حاصل ہوگا ہی نا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے گا۔ تو فرمایا ایسے نہ کرو۔ ہاں، تجارت کی صورت میں تم باہمی رضامندی سے لین دین کرو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یعنی دنیا میں حالات کیسے بھی ہوں، پریشان ہو کے، کم ہمت ہو کے اپنی جان کو ختم نہ کرو۔ یہ جان، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور یہ قیمتی ہے تمہارے پاس۔ تمہیں یہ ختم کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ تمہیں اس زندگی کو، اس جان کو اور اچھی جگہ پہ پہنچانے کے لیے یہ ٹائم دیا گیا ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ یہ جان امر ہو جائے اور اسے وہ اچھا ملے جس کی یہ مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، جتنا ہم اپنے سے پیار کریں نا۔ اب ہمارا پیار ہے کہ ہمیں تو اب آرام کرنا ہے، نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، ہمیں تو اب آرام کرنا ہے، تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، ہمیں تو آرام کرنا ہے، اب روزے رکھنے ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ یہ سب کرتے بھی ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ سب کرنا تمہارے لیے اچھا ہے، تمہاری جانوں کے لیے اچھا ہے۔ اور اللہ ہم سے محبت کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے لوگو اپنے۔ اور اب یہاں فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ قتل بندہ تب ہی اپنے آپ کو مارتا ہے یا خودکشی کرتا ہے نا جب وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور بڑا ہائپر ہو کے وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے میں بس اپنا خاتمہ ہی کر لیتا ہوں، میں یہ روز روز کا یہ سہ نہیں سکتا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ دنیا میں بھی کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے۔ یہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو سوچو کہ جو تکلیف آئی ہے شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہو، تو صبر کرو، صبر کرو۔ صابروں کا ٹھکانہ ہی جنت ہے، صابر اور شاکر لوگوں کو ہی جنت ملے گی۔ اپنے آپ کو مارو نہ، اور جو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں نا دنیا میں انہیں تو کوئی خیر نہیں ملنے والی، اور انہوں نے تو اپنے آپ کو سمجھو ہمیشہ کی اذیت میں ڈال دیا۔ جو اپنے حدیث شریف میں آتا ہے جو اپنے آپ کو جس چیز سے مارے گا نا قیامت تک اسی سے ہی اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ مثلا کوئی اپنے آپ گلا چھری سے کاٹ لیا کسی نے تو قیامت تک وہ بار بار کاٹتا رہے گا اور صحیح ہوتا رہے گا، کاٹتا رہے گا اور صحیح ہوتا رہے گا۔ کوئی بندوق سے مار رہا ہے تو بار بار شوٹ کرتا رہے گا اور زندہ ہوتا رہے گا، شوٹ کرتا رہے گا۔ کسی نے اپنے آپ کو اوپر سے گرا لیا نیچے تو ساری قیامت تک وہ ایسے ہی کرتا رہے گا، اوپر چڑھے گا گرائے گا، اوپر چڑھے گا گرائے گا۔ یہاں تو بندہ سمجھتا نا ایک ہی دفعہ گرا اور مار گیا تو ختم، مر کے ختم نہیں ہونا، بلکہ اور مصیبتوں میں پھنسنے والی بات ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے۔ تو لہذا اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک یہ اللہ تم پہ بہت مہربان ہے۔ لوگوں جو ایسا کرے گا ظلم اور زیادتی کے ساتھ تو ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے۔ یعنی اپنے آپ کو مارنے والے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فرمایا 7 ہلاک کرنے والی برائیوں سے بچو۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، اور ہمسائے کی عورت پہ تہمت لگانا، پاک باز بھولی بھالی عورتوں پہ ایسے ہی ان کے سکینڈل بنا دینا اور ان کے خلاف ایسی مشہوریاں کر دینا کہ جس سے اسے بدنام کر کے رکھ دینا، ایسے اس میں جادو بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ خودکشی کرنا۔ فرمایا جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں نا کہ میں نے یہ نہیں کرنا، یہ اللہ نے حرام کیا ہے یا یہ گناہ ہے، تو چھوٹے موٹے غلطیاں گناہ تو ہر بندے سے ہوتے رہتے ہیں نا۔ بندہ اپنے طور پہ کتنا بھی اچھا کرنے کی کوشش کرے پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا۔ وہ انسان ہی کیا جو خطا نہ کرے، اور وہ خطا ہی کیا جو بشر نہ کرے، یعنی ہو جاتا ہے بندے سے۔ تو فرمایا اگر جب تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں وہ معاف کرتے رہیں گے۔ جیسے جب ہم 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت فرمایا گناہوں کی گٹھلی سر پہ رکھ دی جاتی ہے، جب ہم رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو وہ گر جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ پھر اللہ اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کرنے کا اس نے انتظام کیا، وہ معاف اللہ کہتے ہیں میں کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ہاں تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو میں تمہاری چھوٹے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور میں تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کروں گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے عزت کے ساتھ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اب پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو جو فضیلت ملے نا اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ مثلا عام طور پہ ہوتا ہے نا
اب سارے لوگ برابر نہیں ہیں، ہر ایک کو دوسرے پہ فضیلت ہے، کسی کو کسی معاملے میں، کسی کو کسی میں، کسی کو اللہ نے حسن زیادہ دے دیا ہے، کسی کو علم زیادہ دے دیا ہے، کسی کو دولت زیادہ دے دی ہے، کسی کو اچھا اخلاق زیادہ دے دیا ہے۔ تو جس کو جو چیز ملی ہے نا وہ اس پہ شاکر رہے، اور جو نہیں ملا اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، اور کسی دوسرے کو دیکھ کے اس کا حسد کرنا کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، یہ بری بات ہے۔ فرمایا تم ایک دوسرے کو دیکھ کے، اس کی فضیلت کو دیکھ کے ایسے تمنا نہ کیا کرو، تمہارا باز باز سے ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مردوں کی بڑی فضیلت ہے، مرد جہاد کرتے ہیں، ہم عورتیں جہاد پہ نہیں جاتی، اور مردوں کو وراثت میں بھی ڈبل حصہ ملتا ہے، ہمیں آدھا ملتا ہے۔ اور تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے ایک کو جو فضیلت ملی نا اس کی تمنا نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے جو اسے ملا ہے، جو تمہارا مقام ہے وہ تمہیں ملا ہے، بس آپ عمل کرو، کوئی کسی بھی کرائٹیریا میں ہے وہ وہی رہ کے اپنا عمل کرے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کا عمل، عورت کا عمل عورت ہونے کی وجہ سے اس کو کم اللہ ثواب نہیں دے گا، یا مرد کو اس کے مرد ہونے کی وجہ سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ جو عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا مطلب اللہ پورا ثواب دیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مردوں کو ایک درجہ اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں اللہ نے نگران بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ حاکم اس لیے نہیں بنایا کہ وہ دوسرے لوگوں کو لتاڑتے رہیں اور انہیں ذلیل کرتے رہیں، بلکہ اسلام نے بڑی سخت مذمت کی ایسے مرد کی کہ وہ اپنی عورتوں کو اس طرح نہ مارو کہ صبح غلاموں کی طرح مارو اور رات کو اس کے ساتھ تم پھر مطلب اس سے فائدہ حاصل کرو، یعنی بڑی سخت مذمت کی ہے۔ عورتوں کو ایسے نہ مارو کہ ان کا چہرہ بگاڑ دو، انہیں بدصورت نہ کہو، یا انہیں اس طرح کی باتیں نہ کہو جس سے ان کا دل ٹوٹے یا وہ برا محسوس کرے۔ حتیٰ کہ اسلام تو کہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا آپ گینے، عورتیں تو جیسے کانچ نہیں ہوتا کہ اسے بڑے لحاظ اور بڑے مطلب اچھا کر کے بڑے دھیان سے رکھا جاتا ہے کہ ٹوٹ نہ جائے، فرمایا عورتوں کا ایسے خیال رکھا کرو۔ اب ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، عورتوں کا اپنا مقام ہے، ان کی زندگی گھر میں ہے کہ وہ پورے گھر کی ملکہ ہے، اس کو پورے گھر کی رانی بنا دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کا کنٹرول سنبھالے گی، بچوں کا خیال رکھے گی۔ اب یہ سمجھو فل ٹائم جاب ہے اس کی کہ صبح و شام دن رات اس نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، انہیں اچھا پروان چڑھانا ہے۔ وہ عورت جو بیچاری جاب کرتی ہے اور کسی پریشانی کی وجہ سے کر رہی ہے، اس کے گھر کی حالت اور جو پورا وقت گھر دیتی ہے، دونوں کی برابر نہیں نہ ہوتی، یہ پتہ ہے ہم لوگوں کو۔ تو فرمایا یہ مرد کو قوام نگران بنانے کا یا حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ نے اضافی ذمہ داری دی ہے کہ وہ باہر سے کما کے لا کے گھر کو چلائے گا۔ عورت کی ذمہ نہیں ہے کہ وہ کمائی کرے یا وہ لا کے سب کو کھلائے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے بالکل، بلکہ عورت بھی مرد کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کا کپڑا، کھانا پینا، اس کے رہن سہن اور بچوں کا یہ سب مرد پورا کرے۔ اسی لیے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ فرمایا تم ایک دوسرے کی فضیلت کو دیکھ کے اس کی تمنا نہ کیا کرو، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو وہ نیکی کریں گے انہیں ثواب ملے گا، اور عورتیں جو نیکی کریں گی انہیں ثواب ملے گا۔ اگر مرد نیکی نہیں کرتا، فرعون اور آسیہ کی جوڑی دیکھ لو آپ، فرعون کس قدر نافرمان ہے اللہ کا، اور آسیہ کتنی فرما بردار ہے۔ تو اب عورت ہونے کی وجہ سے کوئی کمی ہوئی ان کے عمل میں؟ آسیہ آخری وقت ہے اور دنیا سے جا رہی ہے، جو لفظ اس نے اس وقت بولے اللہ نے اسے اپنے نبی، آخری نبی کے قرآن میں ان لفظوں کو بیان کر دیا اور قرآن بنا دیا کہ قیامت تک ان لفظوں کو پڑھا جائے گا، اور آسیہ کو شاباش ملے گی، واہ آسیہ کیا تو نے اچھی زندگی گزاری ہے، اتنے جابر بندے کے ساتھ رہ کے بھی کیا ایمان اور اسلام اور کیا نیکیاں حاصل کی ہیں۔ فرمایا مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کو وہ ہے جو وہ کمائیں گی، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو۔ اگر کسی میں کوئی خوبی دیکھو نا، جیسے ہم نے کل ہی پڑھا تھا وہ تیسرے سپارے میں کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دے کے تو زکریا نبی نے فوراً کیا کہا کہ اللہ مجھے بھی دے دے ہیں۔ اگر آپ اسے دے سکتے ہو نا، مطلب اگر کسی کے پاس آپ کوئی خوبی کوئی اچھائی دیکھو تو مانگ لو نا اللہ سے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں ہے۔ اللہ تو خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو مانگا کرو مانگا کرو، اور سخی داتا سے مانگنے والے کبھی بے مراد نہیں رہ سکتے۔
بے شک اللہ ہر شے پہ شہیدہ حاضر ہے. ہاں. پھر فرمایا مرد حاکم ہیں عورتوں کے. حاکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں مارنے والے یا انہیں اذیت دینے والے یا سزا دینے والے، بالکل نہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے نگران ہیں، وہ ان کے ذمہ دار ہیں کہ ان کا روٹی کپڑا مکان یہ ساری چیزیں پوری کرنی ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے انہیں فضیلت دی گئی ہے. اور عام طور پہ یہ بھی کئی عورتوں کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ بچے مرد کے ہیں تو عورت کی کیوں نہیں ہے؟ عورت کے بھی ہیں، لیکن مرد کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پالنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے خرچے پورے کرنا مرد کے ذمے ہے، اس لیے اور مرد کو ایک درجہ دیا گیا. اللہ نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر. کیوں دی ہے فضیلت؟ ایک کہ وہ جسمانی طور پہ بھی عورت سے زیادہ سٹرونگ ہے، اور پھر وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے ان پر. اب عورتوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ فالصالحات نیک، قانتات فرما بردار، حفاظت کرنے والی کہ وہ اپنے خامند کے بعد اس کے گھر کی اور بال بچوں کی اور اپنی عزت عصمت کی حفاظت رکھے. بما حفیظ اللہ، کیونکہ اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے نا. مرد کے ذمہ لگا دیا ہے کہ گھر بیٹھی عورت کی چادر اور چار دیواری کا کہ مطلب تقدس ہو اور اس کی پامالی نہ کی جائے اور اس کو حفاظت دی جائے، گھر بیٹھی کو لا کے دیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا خوبصورتی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. فرمایا لیکن کچھ عورتیں بھی سرکش ہوتی ہیں، جیسے مرد سرکش ہوتے ہیں ایسے کچھ عورتیں بھی ان کی طبیعت میں بگاڑ ہوتا ہے. فرمایا وہ عورتیں جن کے اندر ٹیڑھ پن ہے، اور مردوں تم ڈرتے ہو ان کی نشوز سے، ان کی چڑھائی سے یا ان کی خام خواہ کی لڑائی جھگڑے سے، تو پھر انہیں نصیحت کرو. پہلے زبان سے سمجھاؤ کہ یہ غلط ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ نہ باز آئے تو پھر اس کا بستر الگ کر دو، یعنی یہ تھوڑی سی سزا کے طور پہ نا. پھر بھی باز نہ آئے تو فرمایا آپ اسے مار بھی سکتے ہو، لیکن ہلکی مار، جیسے فرمایا مسواک کے ساتھ ایسے مارنا، یا ایسے نہیں مارنا کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹے، یا ایسے نہیں مارنا کہ اس کا چہرے پہ بھی نہیں مارنا، اور اسے تان بھی نہیں دینی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ سمجھ جائے. سمجھدار عورت اتنے میں ہی سمجھ جاتی ہے نا کہ میرے بندے کا موڈ خراب ہے، تو وہ اپنے اصلاح کر لیتی ہے. اور پھر جو نہیں سمجھنے والی وہ بھلے جتنا مرضی مارا جائے، پھر اس نے نہیں سمجھنا. فرمایا اگر وہ عورتیں بات مان لیں اپنے خامدوں کی تو پھر تم ان کے اوپر ایسی راہ تلاش نہ کرو کہ جس طرح وہ پنجابی میں مثال دیتے ہیں نا، آٹا گوننی تو ہلنی کیوں ہے، یعنی اس طرح کی خام خواہ ان میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. بے شک اللہ علی کبیرہ، بہت بلند اور بڑا ہے. یعنی جس طرح تمہیں اے مردوں عورتوں پر ایک فضیلت ہے نا، ایک درجہ فضیلت ہے، تمہارے وہ کنٹرول میں ہے نا، تمہارے انڈر رہ رہی ہیں، ایسے ہی تمہارے اوپر اللہ ہے. اپنی طاقت کو بھی دیکھو اور پھر اللہ کو بھی دیکھو، وہ کتنا بلند ہے. جب وہ پکڑے گا، جب تم کسی کی غلطی معاف نہیں کر سکتے تو پھر جو تمہارے اوپر ہے وہ تمہیں پکڑے گا تو کیسی پکڑے گا. اس سے ڈرو. اللہ اچھا بے شک اللہ علی کبیرہ. پھر فرمایا اگر تم ڈرو کہ میاں بیوی دونوں میں اصلاح نہیں ہو رہی، وہ دونوں ہی مخالفت پہ ہی تلے ہوئے ہیں، تو پھر ایک مرد کے گھر والوں میں سے حکم بنے گا، انصاف کرنے والا یا پنچ، ہاں، اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے بنے گا، اور وہ دونوں بیٹھ کے بات کریں گے کہ کس طرح ان میں اصلاح ہو سکتی ہے یا ان کا یہ جھگڑا کس طرح ختم ہو سکتا ہے. انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ گھر جڑا رہے. آپ کو پتہ ہے گھر جو ہے نا، میاں بیوی دو، ان کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک گھر میں میاں بیوی اہم دو کردار ہیں جن کے جڑے رہنے سے بچے، جتنے بھی بچے ہیں وہ خوش ہیں، اور پورا خاندان انہی سے بنتا ہے نا. اور اگر ان میں ہی ناچاکی پیدا ہو جائے اور یہی ٹوٹ جائیں تو پھر پورا گھر ٹوٹ گیا، اور گھروں کے ٹوٹنے سے پھر معاشرے بگڑتے جاتے ہیں اور معاشروں میں بگاڑ آتا ہے. پھر وہ یتیم بچے جنہیں ماں کی محبت نہیں ملی، باپ کی شفقت نہیں ملی، تو وہ پھر کس طرح کی پرورش میں پروان چڑھیں گے، یا وہ کس طرح کے ان کا کردار بنے گا، بجائے اس کے کہ جو اب ایک ماں کی شفقت کے نیچے پلتے ہیں اور جو غم دکھ درد سہ کے دوسروں کی ڈانٹ ڈپٹ لے کے پلتے ہیں، وہ کیسے ہوں گے.
فرمایا گھروں کو جوڑ کے رکھو. پیچھے بھی جادو کے بیان میں بھی ہوا ہے نا کہ جادوگر ایسی باتیں سیکھتے ہیں جس سے میاں بیوی میں دراڑ پیدا ہو, میاں بیوی میں جدائی پیدا ہو. تو ایسی حرکتیں نہ کرو جس سے میاں بیوی ٹوٹے. انہیں جوڑ کے رکھو. طلاق کی اللہ نے اجازت دی ہے. بعض دفعہ طلاق ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے, لیکن یہ بڑی آخری بات ہے. پہلے پوری کوشش کرو کہ یہ دونوں جڑ کے رہیں. بے شک اللہ علیمن خبیرہ, علم والا اور باخبر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا لوگو اللہ کی پوجا کرو, اللہ کو پوجا کرو, کیونکہ وہ تمہارا رب ہے نا, تمہیں پال رہا ہے, پرورش کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. انسان کو وجود دینے والی ذات اللہ کی, اور دنیا میں لانے والے ماں باپ. سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور اس کے بعد والدین کا ہے. فرمایا والدین کے ساتھ احسانہ, حسن سلوک کرو. سب سے زیادہ اگر آپ کی نیکی کا کوئی حقدار ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں. اور فرمایا اس کے بعد پھر جیسے جیسے قریبی, جتنا کوئی قریبی ہے اس کا حق اتنا بڑا ہے. ہم جتنا کوئی قریبی ہے نا اس کا حق اتنا زیادہ معاف ہے, اس سے اتنی زیادہ نفرت ہے, اس سے اتنا زیادہ دور ہے. دوسروں کے ساتھ لوگ بڑے اچھے بھلے اور بہت اچھے سے زندگی گزارتے ہیں اور اپنوں سے دور رہتے ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں, اپنوں کو جوڑ کے رکھو, اپنوں کے ساتھ جڑ کے رہو. فرمایا جو نہ دے اسے دو, اور جو توڑے اس سے جڑو. یہ بات کہنی آسان ہے لیکن کرنی بڑی مشکل ہے, اور مشکلوں میں ہی اللہ کی رحمت ہے. اور فرمایا ان مع العسر یسرا, مشکلوں کو جیسے جیسے سہتے رہو گے, اللہ کی فرما برداری میں رہو گے, تو یقیناً اللہ اس کا بڑا اجر دے گا. اور فرمایا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قریبی ہمسایوں کے ساتھ, یعنی جو ایک ہمسائے دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک رشتہ دار ہمسائے, ان کا حق زیادہ ہے کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں, اور ایک دوسرے ہمسائے, فرمایا ان سے اچھا سلوک کرو. آپ دونوں میں سے جس کو بھی دو گے نا, اپنے رشتہ داروں کو دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا, ایک رشتہ داری کا اور ایک ہمسائیگی کا. اور دوسرے ہمسائے کو دینے میں صرف ایک ہی ثواب ہے کہ وہ آپ نے صرف اپنے ہمسائے کو دیا ہے. فرمایا پھر جو آپ کا ساتھی ہو نا, آپ کے ساتھ چلنے والا, جیسے ہم راستے میں چلتے چلتے کوئی تھوڑی دیر ہمارے ساتھ چل پڑتا ہے, یا گاڑی میں کوئی تھوڑی دیر ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے, یا مطلب جو تھوڑی دیر کا ہمسایہ ہے, تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, مسافروں سے بھی اچھا سلوک کرو. اور جو پھر وہی بات وما ملکت ایمانکم, جو تمہارے کنٹرول میں لوگ ہیں نا ان کا بھی خیال کرو. اب لونڈی غلام نہیں ہے, ان کا رواج ختم ہو گیا ہے, لیکن جو متحد لوگ ہیں نا, جو تمہارے مطلب نوکریاں کرتے ہیں تمہارے نیچے, ان کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے, ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. فرمایا وہ برا انسان ہے جو اپنے ہی نوکروں کا یا اپنے متحدوں کا روزی رزق بند کر دے. مطلب تھوڑی سی کوئی غلطی ہوئی ہے تو ساتھ ہی اس کی خوراک بند کر دی, بھائی صاحب تمہیں کچھ نہیں ملنا. اب بڑا سخت آرڈر آ گیا پیچھے سے, اللہ میری توبہ. یہ بھی سوچو نا کہ جس کے نیچے ہم ہیں وہ اگر روک لے, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ نہیں پسند کرتا ہر مختال خیل گھوڑے سے نکلا ہے. گھوڑے کو آپ نے دیکھا جب وہ تو بڑے ترنگ میں ہوتا ہے تو کیسے ٹپ ٹپ کر کے چلتا ہے نا, تو ایسے اکڑ والی چال نا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اکڑنا, اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھنا, فخورا فخر کرنا, شیخیاں مارنا, اور سب کچھ خود کو ہی سمجھنا کہ پتہ نہیں میں ہی کیا شے ہوں. اللہ کو یہ رویہ بالکل پسند نہیں ہے. پھر اس کے بعد نا بخل کی مذمت ہو رہی ہے. بخل, بخیل, کنجوس. بخیلی دو چیزوں میں ہوتی ہے, علم میں بھی اور مال میں بھی. مال اللہ نے دیا ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہا. جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے نا, وہ آپ یہ نہ سمجھو صرف میرا ہی ہے, اس میں فرمایا دوسروں کا بھی حق ہے, اور حقداروں کا حق دیتے رہا کرو, اسی میں آپ کی بھلائی ہے. جتنا مال جس کے پاس آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے بس اس کا میں ہی اب مالک ہوں, اب یہ اب سارا میں کیسے کھاؤں اور سارے کو کیسے اپنے اندر بھر لوں. تو نہ تو بندہ سارا کھا سکتا ہے اور نہ سارے کو کنٹرول رکھ سکتا ہے. مل بانٹ کے کھانے میں ہی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. نہ آ جائے پاس تو نہیں, اسے سمیٹ کے یا جوڑ کے یا تجوریوں میں ہی بند کر کے یا زمینوں کی تہوں میں ہی چھپا دیا کہ بعد میں مرنے والے, بعد میں آنے والے ڈھونڈتے پھرے. خود جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو خود بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ دو. ایسے علم اللہ نے دیا ہے تو علم سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ کہ اس کے مطابق عمل کرو. علم نور ہے نا, علم روشنی ہے, جس سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کیسے کرنا ٹھیک ہے, کیسے کرنا غلط ہے. تو فرمایا علم بھی پہنچاؤ, علم بھی دوسروں تک پہنچاؤ. اب اس میں بھی یہودیوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے
جو انہوں نے علم کو چھپایا کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، انہوں نے آنا ہے، ان کی ایسے نشانیاں ہیں، ان کا پورا حلیہ وہاں بیان ہے، ان کی بیویوں کا ذکر ہے، ان کے صحابہ کا ذکر ہے، سب بیان ہے، تو جان کے پڑھ کے نہیں بتایا۔ تو فرمایا یہ بہت بری حرکت ہے جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا ہی حکم دیتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے فضل کو چھپاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے رسوائی والا عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک تو ہوتا ہے کہ نیکی کرنا، پہلے لوگ نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نیک راہ میں آنا، اس پہ آنا کافی مشکل ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی اس پہ چل پڑے اور پھر نیت ہی خالص نہ ہوئی پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خرچ بھی کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، لوگوں سے واہ واہ بلے بلے اور شاباش لینے کے لیے نہیں کرنا۔ کس لیے کرنا ہے؟ کہ اللہ آپ خوش ہو جاؤ۔ اور میں کہتی ہوں اس ریاکاری سے بچنے کے لیے نا کوئی اس کی گولی یا کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ بندہ بچ جائے، اس کے لیے تو پل پل دعا کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہو نا تو اللہ سے بار بار دعا کرو، اللہ ریاکاری سے بچانا، اپنے لیے قبول فرما، اپنے لیے قبول فرما، میرا عمل یہ صرف آپ کے لیے، آپ اپنے لیے قبول کر لو۔ یعنی خرچ کرنا اور صرف اللہ کے لیے کرنا۔ لیکن جو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان کا اللہ پہ تو ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہے۔ اللہ پہ ایمان ہوتا تو پھر اللہ کے لیے کرتے، ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اور جس کا شیطان دوست بن جائے تو لوگوں یہ بہت برا دوست ہے جو کوئی خیر نہیں پہنچائے گا۔ برے دوست پھر آپ کو پتہ نا، دنیا میں کسی کے اگر برے بن جائیں تو کس قدر بگاڑ ہوتا ہے کہ نسلوں تک لوگ چیختے رہتے ہیں کہ ہائے وہ فلانے نے ہمارے گھر کا بیڑا ہی بٹھا دیا، اس نے ہمارا گھر ڈبو دیا، اس کی وجہ سے ہمارا ایسے بچہ مطلب بے راہ ہو گیا۔ تو فرمایا جس کا دوست شیطان بن جائے وہ بہت برا دوست ہے۔ اب آپ دیکھو قرآن پاک میں جگہ جگہ آ رہا ہے شیطان دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے، لوگوں اسے دشمن ہی سمجھو۔ لوگوں کو کیا ہے اگر وہ مان لیں اللہ اور آخرت کے دن کو، جیسے پیچھے ہے نا تم کس طرح کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، یہاں فرمایا کیا ہے لوگوں کو اگر اللہ اور آخرت کو مان لیں اور خرچ کرنا شروع کر دیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، لوگو اللہ آپ تمہیں بڑا اچھے سے جانتا ہے، بے شک اللہ کسی پہ ذرہ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر نیکی ہوگی نا ایک نیکی بھی تو اللہ اس کو یضاعفہا، اس کو بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے بہت اجر دے گا۔ ذرہ آپ سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ یہ جب روشنی میں یہ جو آ رہی ہوتی نا گرد، اس میں جو چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں وہ ذرہ، اتنا چھوٹا کوئی عمل کرے اللہ اسے بھی جانتے ہیں اور وہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو پھر ایسے جاننے والے کو چھوڑ کے ہم کس کے لیے عمل کریں گے؟ ہمیں اللہ کے لیے ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور کیسے وہ وقت ہوگا جب نبی کریم یہ آیت پڑھتے پڑھتے یہاں آئے نا تو آپ رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کے آپ کی داڑھی مبارک کو تار کر رہے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں ایک گواہ بنا کے لائیں گے، اور اے نبی محمد آپ کو سب پہ گواہ بنا کے لائیں گے کہ نبی محمد گواہی دیں گے کہ اللہ نے اپنا پیغام نبیوں کے ذریعے سب تک پہنچایا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ اس دن کافر یہ تمنا کریں گے، چاہیں گے، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے نا پھر وہ تمنا کریں گے ہائے کاش ہم مر کے مٹی بن جائیں، ہم مٹی میں مل جائیں، پر یہ تمنا ان کی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ موت کے بعد کوئی موت نہیں ہے، بس یہ ہے ایک موت، اس موت کے بعد پھر جب دوبارہ اللہ اٹھائے گا پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو بڑی اچھی یا بہت بری۔ اللہ ہمیں اچھی زندگی نصیب فرمائے، جنت فردوس نصیب فرمائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، لوگ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔
یہ نہ سمجھو کہ یہ کام میں نے چھپ کے کیا ہے تو اس کا تو نہیں پتہ چلے گا، جتنا بھی کوئی چھپا کے کرو اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اسلام کے شروع میں شراب ابھی حرام نہیں تھی، لوگ شراب مطلب پی لیتے تھے، تو فرمایا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو پھر آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، حتیٰ کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ نہ ہو کہ اچھا بولنے کی بجائے اپنے لیے بد دعائی کرتے رہو۔ تو لہٰذا جب آپ ایسی حالت میں ہو نا، بڑی نیند بھی آ رہی ہو، بڑی غنودگی کہ اپنا ہوش ہی نہیں بندے کو کہ کیا میں بول رہا ہوں، تو اسے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، حتیٰ کہ وہ اپنا منہ دھو لے یا اپنے آپ کو فریش کر کے پھر نماز پڑھے۔ فرمایا اور نہ تم نماز پڑھو جب تم جنابت کی حالت میں ہو، یعنی تم پہ غسل فرض ہو۔ اب ہماری مختلف حالتیں ہیں نا، کسی حالت میں ہم پر وضو فرض ہوتا ہے، مطلب پیشاب پخانے کی صورت میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا ہے، یا ہوا وغیرہ خارج ہو جائے تو۔ لیکن کچھ حالتوں میں ہم پہ غسل فرض ہوتا ہے کہ ہم پہ تب غسل کرنا ہے، احتلام کی صورت میں یا جنابت کی صورت میں۔ فرمایا تم نماز نہیں پڑھو حتیٰ کہ تم غسل کر لو۔ اور یہاں یہ بھی ہے کہ مسجد سے گزرنے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ مسجد سے آپ لوگ مسجد میں نہیں آنا جس پہ غسل فرض ہے، لیکن اگر صرف گزرنے کی حد تک ہو نا، جیسے صحابہ کے جو مکان تھے نا، ان کے دروازے مسجد نبوی کی طرف تھے، تو پھر ان کو گزرنا ان کے لیے ضروری تھا یا انہیں گزرنا ہی پڑتا تھا، وہ پھر کدھر سے جاتے، تو وہ گزرنے کی اجازت تھی، لیکن فرمایا ویسے آپ کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے اس حالت میں، آپ کو غسل کر کے آنا ہے۔ ہاں اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر پہ ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے اپنی عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو تو پانی نہیں ہے تمہارے پاس، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے نا، اور میری امت کو وہ چیزیں دی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، مثلاً پانی سے غسل کیا جاتا ہے، پاک ہوا جاتا ہے، لیکن اگر پانی نہ بھی ہو تو فرمایا آپ لوگ مٹی سے بھی وضو اور غسل کر سکتے ہو، مٹی بھی میری امت کے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ اور نماز کا ٹائم جس جگہ پہ بھی آ جائے، پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا میری امت کے لیے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہو سوائے 7 جگہوں کے، ان جگہوں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اب عمار بن یاسر انہیں احتلام ہو گیا، اب ان پہ غسل فرض تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی نہیں تھا ان کے پاس، تو انہوں نے سمجھا کہ تیمم میں وضو کے لیے تو صرف ایسے کرتے ہیں، تیمم مٹی پہ ہاتھ مارو، گرد اڑا دو، کیونکہ گرد ملنی مقصد نہیں ہے، نبی کے طریقے کو اپنانا مقصد ہے، اور منہ پہ ایسے ملو اور ہاتھوں پہ ایسے ملو، یہ وضو ہو گیا آپ کا۔ اگر پانی نہ ملے یا پانی لگانے سے کوئی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو یا بندہ مطلب وضو نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی بھی بات نہ ہو تو ایویں خام خواہ بہانہ بنا کے نہیں تیمم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے ڈرو اور فرمایا اپنے آپ کو پاک صاف رکھو۔ اب عمار بن یاسر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ غسل میں پورا جسم دھویا جاتا ہے، تو وہ نہ مٹی میں ایسے لوٹ پوٹ ہو گیا، دیکھا اب جیسے گدھا زمین پہ لوٹتا ہے تو پورے جسم کو مٹی لگاتا ہے، تو عمار بن یاسر نے اس طرح کر کے نماز پڑھی۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے پھر بتائی اپنی بات کہ میں اس طرح تیمم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں تمہارے لیے یہی کافی تھا، یعنی اس طرح کرنے سے وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بس نیت میں فرق ہے کہ میں وضو کر رہی ہوں یا غسل کر رہی ہوں، اگر پانی نہ ملے تو آپ یہ کر سکتے ہو، اور یہ اسلام نے ہمیں آسانیاں دی ہیں کہ ہم پلید ہی رہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہی رہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھو اور اللہ کی فرما برداری میں اس کی نماز ادا کرو۔ فرمایا تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور چھوؤ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، بے شک اللہ عفو غفورا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، ایک حصہ سے مراد یہ کہ وہ کتاب کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ جب ہم نہیں سیدھے راہ پہ چل رہے یا ہمیں ہدایت نہیں ملی تو تم لوگ کیوں مطلب اللہ کی رحمت میں جاؤ یا تمہارے اوپر اللہ کا فضل کیوں اترے؟ یہ یہودیوں اور عیسائیوں میں مسلمانوں کے خلاف
کافی عداوت تھی، یہودیوں کی زیادہ ہے عیسائیوں کی نسبت، عیسائی تھوڑے نرم دل ہیں یہودیوں کی بنسبت۔ تو فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راہ سے گمراہ کر دے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے اے مسلمانوں، اللہ تمہارا دوست ہے، اسے تم کافی سمجھو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، وہ کافی ہے کہ دوست اور کافی ہے مدد کرنے والا۔ فرمایا یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی کلام میں تبدیلی کرتے ہیں، اس کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے ایک تبدیلی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نبی کا سارا کچھ حلیہ اور ساری بات ان کی کتاب میں موجود ہے، پوری سیرت موجود ہے، پر انہوں نے چھپا لیا، لوگوں کو بیان نہیں کیا، خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی ڈبو دیا۔ اور بھی بڑی تبدیلیاں کرتے ہیں، مثلا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سنو تو وہ کہتے ہیں سمینا، ساتھ میں نبی کی عداوت ہے نا، دل میں دشمنی ہے، بندہ کسی ایسے بندے کو سن رہا ہے اسے پسند نہیں کرتا تو پھر بیچ میں ساتھ ہی کہہ دینا آہستہ آواز سے اسینا، یعنی ہم نہیں مان سکتے جو باتیں آپ سنا رہے ہو نا، یہ ہم نہیں مان سکتے۔ اور کبھی کہنا وسما غیر مسمعین، سن تجھے نہ سنا جائے، مطلب سن تمہیں کوئی نہ سنائے، یعنی بظاہر یہ اچھے لفظ تھے اس اعتبار سے کہ ہمیشہ تیری بات ہی لوگ سنتے رہیں، کوئی تجھے سنانے والا یا تیرے اوپر کوئی حکم دینے والا نہ ہو، لیکن دل میں کہ بظاہر یہ نیک دعا تھی کہ آپ ہمیشہ غالب رہو، لیکن باطن میں ان کی نیت میں کیا تھا کہ آپ سنو، آپ کو کوئی نہ سنائے، مطلب آپ بہرے ہو جاؤ۔ ایسی وہ اس طرح کی نا زبان کو مروڑ کے باتیں کرتے تھے اور تبدیلی کر کے، جیسے میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ السلام علیکم کی جگہ کہتے السلام علیکم، بظاہر سننے والے کو عام اگر نہ بندہ سمجھے تو یہی ہے۔ اب ہمارے لوگ بھی تھوڑا فیشن میں آ گئے نا، السلام علیکم السلام علیکم، تو یہ سلام نہیں ہے، سلام تو دعا ہے، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ تو السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم مر جاؤ۔ وہ یہودی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی اسلام کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی پاس بیٹھی تھی، انہوں نے جب سن لیا نا تو اب وہ غصے سے کہنے لگی السلام علیکم ولعنت اللہ، تم پہ موت ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، تم پہ اللہ کا غضب ہو۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں عائشہ نرمی اختیار کرو، یعنی بد زبانی اللہ کو پسند نہیں ہے، نرمی اختیار کرو اور سخت لفظ نہ بولو۔ میں نے تو انہیں جواب دے دیا ہے، پر میرا جواب نرم مزاجی والا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا علیکم علیکم، تم پر، اگر آپ نے دعا دی ہے تو وہ بھی تم پر، اگر بد دعا دی ہے تو بھی تم پر، مطلب نرمی پکڑو، اللہ نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نرمی پہ وہ دیتا ہے جو بد زبانی یا تیز زبانی پہ یا بد کلامی پہ یا سختی پہ نہیں دیتا۔ فرمایا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، سن تجھے نہ سنا جائے، اور کبھی کہتے ہیں رائنا، یہ رائنا کا لفظ بھی پہلے اس بارے میں پڑھ چکے ہیں نا ہم، کہ اس اسپیشل اللہ نے کہا کہ تم رائنا کا لفظ نہیں بولنا، یعنی یہودیوں عیسائیوں کے جیسے لفظ نہ بولا کرو، ان کے جیسے عمل کرنے سے پرہیز کرو۔ جیسے فرمایا تم ہاتھ سے سلام نہ کیا کرو، وہ ایک دوسرے کو ایسے کرتے ہیں نا ہاتھ سے، یہودی اور عیسائی ہائے وائے ہے، تو ایسے تم ایسے نہ کرو، تمہیں تو بہت خوبصورت اللہ نے تحفہ دیا ہے، وہ کلام جو جنت والے آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم، وہ چیز دی ہے اللہ نے کہ آتے جاتے جب ہم ملے، ایک تو بات شروع کرنے کا مطلب طریقہ کہ کوئی اور ڈھونڈنے نہیں پڑتے لفظ کہ ہم کیا کہیں اگلے آنے والے کو، ایک تو ہمیں سکھا دیا گیا، اور دوسرا اس میں دعا ہے کہ ہم اپنے ملنے والوں کو السلام علیکم کہیں۔ فرمایا اپنے گھر میں جتنی دفعہ آؤ اتنی دفعہ کہو السلام علیکم۔ بعض لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں بار بار کیا سلام سلام ہی کہتے رہے، یہ تو دعا ہے یار، ہمیں اپنے گھروں میں دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے گھروں پہ رحمتیں کرے، برکتیں کرے، سلامتیاں نازل ہوں، گھر خالی بھی ہو نا تب بھی کہو السلام علیکم، بلکہ اپنے نبی پہ ساتھ میں درود بھی بھیجو، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم، ہمارے نبی محترم پر درود و سلام ہو اور ہمارے گھر پہ رحمت اور سلامتیاں ہوں۔ فرمایا رائنا نہ کہو، وہ زبان کو موڑ کے یہ باتیں کرتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرتے ہیں، اگر بے شک وہ کہتے جیسے میرے نبی کے صحابہ نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا،
بظاہر جب بندہ حکم سنتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. فرمایا آپ یہ نہ کہو کہ ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے، آپ یہ اپنے طور پہ کہو تو صحیح کہ ہم تیار ہیں، عطا نہ، ہم ماننے والے ہیں. تو پھر اللہ ماننے کی توفیق بھی دے دیتا ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے نا. تو جو بندہ پہلے ہی ہٹ کے بیٹھ جلو اس پہ میں کیسے عمل کر سکتا ہوں، تو پھر توفیق بھی نہیں ملنی جب کوشش ہی نہیں کرنی. تو فرمایا اور یوں کہا کرو وسما ونظرنا لکان خیر اللہم، یہ لفظ بولنے آپ کے لیے اچھے ہیں اور زیادہ بہتر ہیں، لیکن اللہ کی لعنت ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، وہ ایمان نہیں لاتے مگر ان میں سے تھوڑے لوگ. اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے مان لو، ایمان لے آؤ، جو ہم نے نازل کیا ہے تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ کتاب پہلی کتابوں کو بھی سچا کہتی ہے. مان لو نہیں تو ہم تمہارے چہرے مٹا دیں گے. ایک یہودی نے جب یہ آیت سنی نا، اس کے دل میں اتنا ڈر پیدا ہو گیا. اللہ کی طرف سے اسے ایمان نصیب ہونا تھا، تو وہ فٹافٹ وضو کرنے لگا کہ میں نبی پاک کے پاس جاؤں، وہ سچے ہیں، کتاب اللہ کی کلام سچی ہے، تو ہم کیوں ایسے ہی ہٹ درمی میں اور ضد میں اسے چھوڑ رہے ہیں. فٹافٹ وضو کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ رو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے نا ایسے دیکھ رہا ہے کہیں میرے چہروں کو مٹا تو نہیں دیا گیا. کہ اللہ کہتے ہیں مان لو اس کتاب کو، اس نبی کو جو تمہیں سچا کہتی ہے کہ تمہارے اوپر بھی واقعہ میں اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اسے مان لو، نہیں تو ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے، مٹا دیں گے. یعنی چہرہ ایسے کر دیں گے جیسے پیچھے سے یہ چہرہ خوبصورت تبھی لگتا ہے نا نقش و نگار کی وجہ سے. فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا ہم تمہارے چہرے پیچھے کر دیں گے، یا ہم لعنت کریں گے ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر. ہفتے والوں پہ کیا لعنت ہوئی تھی؟ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے شکار کیا تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم لوگوں اس کے ہونے میں دیر نہیں لگتی، اسے آپ ہوا ہی سمجھو جیسے وہ ہو چکا ہے. بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ شرک کیا جائے اللہ کے ساتھ، کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. لیکن اس کے سوا اور گناہوں کو چاہے تو وہ بخش دے، چاہے تو سزا دے. جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے سمجھو وہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے. اب کسی پاک دامن عورت کے بارے میں وہ بات کہنی جو اس میں نہیں ہے، ہم اسے کتنا برا سمجھتے ہیں. تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جگہ جگہ اس کے شریک بنا کے جس طرح اس کی عبادت کرنی چاہیے ویسے ان کے سامنے کھڑا ہونا، ان کو ماتھا ٹیکنا، ان کے آگے جھکنا، جیسے اس کے نام کی قربانی اور نیاز دینی چاہیے ایسے ان کے نام کی قربانیاں یا نیازیں دینی. بتاؤ یہ بہتان نہیں ہے؟ جو شرک کرے گا سمجھو اس نے اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا. فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک ہر وقت کرتے رہتے ہیں، میں ایسے میں ہر وقت، یعنی اپنی ہی تعریف کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں. فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، اچھا تو وہ ہے جسے اللہ کہے کہ یہ اچھا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور کسی پہ ایک فتیلہ جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا یظلمون فتیلہ، فتیل اصل میں اس دھاگے کو کہتے ہیں، کھجور کے اندر ہوتا ہے نا پتلا سا دھاگا گٹھلی کے اندر، ہاں وہ فتیل ہے. یعنی اتنا بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. دیکھو ان لوگوں کی طرف کہ وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں اور کتنے دلیر بن جاتے ہیں، انہیں ڈر ہی نہیں لگتا. اس میں واقعہ ہے کعب بن اشرف کا. وہ نا ایک یہودی عالم تھا اور بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا بولنے والا، کہ باتوں ہی باتوں میں وہ بڑے شعر پڑھ جاتے تھے. آپ کو پتہ ویسے بھی عرب لوگ اپنی بولی میں، اپنی فصاحت بلاغت میں بڑے مشہور ہیں، اور عرب کو عرب کہا ہی اسی وجہ سے جاتا ہے کہ وہ بڑا اچھا بولنے میں بہت اچھے ہیں. ان کے مقابلے میں ان کے برابر باقی لوگ سارے کیا ہے؟ عجمی مانی گونگے، جنہیں بولنا ہی نہیں آتا. سمجھو باقی ساری دنیا عجم گونگی ہے عربیوں کے مقابلے میں. اور عربیوں میں بھی پھر سارے برابر تو نہیں نہ ہوتے، کئی بڑے اچھا بولنے والے. کعب بن اشرف انہی میں سے ایک تھا، بہت خوبصورت خوب روح، لیکن اتنا بدبخت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجم کرتا تھا، شعر پڑھا کرتا تھا جس سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی. اور علم والا تھا، کتاب پڑھی تھی، تورات کا عالم تھا، پھر بھی جا کے مکے کے کافروں کو کہتا ہے محمد کے دین سے تو تمہارا دین کہیں اچھا ہے. اللہ نے فرمایا
یہ لوگ طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں سے جا کے کہتے ہیں کہ مومنوں کے مقابلے میں تمہارا دین زیادہ اچھا ہے۔ پھر اس ملعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں کہ اللہ کی ان پہ لعنت ہے، اور جسے اللہ لعنت کر دے اس سے زیادہ بے نصیب کوئی نہیں ہے، تم اس کا کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے۔ پھر اس کو نا نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی زبان سے کون بچائے گا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر پڑھتا تھا نا، جس سے سن کے پھر بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول وہ تو محمد ہیں جن کی تعریف کی جائے، جن کی ہر کوئی تعریف کرے، ماننے والے بھی کرے اور نہ ماننے والے بھی کرے، اپنے بھی کرے اور بیگانے بھی کرے، پر وہ ملعون آپ کی تعریف اپنی کتاب میں پڑھنے کے باوجود، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود نبی محمد کی برائی بیان کرتا اور نبی کے خلاف جو بولے، وہ تو سمجھو ایسے جیسے کوئی چاند کو تھوک رہا ہے، چاند کو تھوکنے والے کی تھوک چاند تک نہیں پہنچے گی، وہ اس کے اپنے منہ پہ ہی آ گرے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے کون نجات دے گا؟ تو صحابہ میں سے کھڑے ہوئے ایک محمد تھے، ایک مسلمہ، وہ گئے اور انہوں نے پھر اس کو برے طریقے سے قتل کر دیا، اور وہ ملعون اس زمین کو پاک کر گیا۔ ام لہم نصیب من الملک، پھر اللہ فرماتے ہیں بھلا یہ نبی محمد آپ کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ حسد ہے ان کے دلوں میں۔ اللہ کے بتا چکی ہوں میں پہلے بھی کہ ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق کا بیٹا یعقوب کا بیٹا یوسف، یہ چاروں ہی نبی ہیں مسلسل۔ پھر سارے نبی ان کی نسل میں آئے ہیں، سارے نبی، موسیٰ بھی اور حضرت عیسیٰ بھی، حضرت سلیمان، داؤد، زکریا، یحییٰ، سارے 1,24,000 نبیوں کا جو کوٹا ہے وہ ادھر ہی پورا ہوا ہے سارا۔ یعنی کتنی اللہ نے انہیں فضیلت دی۔ پہلے اس بارے میں 3 جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل یاد تو کرو میری نعمتیں، بنی اسرائیل یاد تو کرو میری نعمتیں، آتا ہے نا یا بنی اسرائیل اذکروا۔ اور ابراہیم کے جو یہ بیٹے اسماعیل تھے، یہ بھی نبی تھے، ابراہیم نبی اسماعیل بھی نبی، باپ ابراہیم نبی، دونوں بیٹے نبی، پوتا نبی، پوتا نبی، اور آگے پوری نسل نبیوں کی۔ اب اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کئی نبی نہیں آیا، کئی صدیاں بیت گئی۔ عیسیٰ نبی یہاں آخری نبی ہیں بنی اسرائیل میں سے۔ ان کے 650 سال بعد بنو اسماعیل میں محمد تشریف لائے۔ اب یہ لوگ جب ان سے لڑائی کرتے تو کہتے جب آخری نبی آئیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے تو ہم ہی غالب رہیں گے۔ اب جب آخری نبی آئے، ان میں جنہیں یہ ان پڑھ سمجھتے تھے، جنہیں یہ جاہل سمجھتے تھے، ہاں، تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ اللہ نے فضل، اپنی رحمت، اپنی برکت انہیں کیوں دے دی ہے، ہمیں کیوں نہیں دی؟ اسی حسد میں ان لوگوں نے پھر نہیں مانا۔ ہاں کئی اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے مان لیا، جیسے عبداللہ بن سلام، کعب بن احبار۔ ام لہم نصیب من الملک، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی میری بادشاہی میں اختیار ہے کہ یہ جیسے چاہیں ویسے ہو؟ اگر ان کے پاس کچھ اختیار ہوتا نا، اگر بندوں کو کچھ دے دیا جائے نا، وہ تو کسی کو کھجور کی نکیرہ جتنا بھی کچھ نہ دے۔ بندہ اتنا کنجوس ہے نا، وہ یہی کہے سارا کچھ میں اپنے گھر میں ہی بھر لوں، سب کچھ اپنے پیٹ میں، اگر ہو سکے تو پیٹ میں ہی ڈال لے، بھر لے، وہ ڈال نہیں سکتا سب کچھ۔ تو فرمایا وہ لوگوں کو نہیں دیں گے نکیرہ۔ نکیر کھجور کی گٹھلی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا، اسے نکیر کہا جاتا ہے، اتنا بھی کسی کو نہ دیں، حالانکہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ کہتا ہے خرچ کرنے والوں کو میں زیادہ دیتا ہوں۔ فرمایا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے کیوں دے دیا، اللہ نے انہیں نبوت کیوں دے دی، اللہ نے اپنا آخری کلام انہیں کیوں دے دیا، ہمیں کیوں نہیں آیا؟ فرمایا ان میں سے کچھ ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور انہیں بہت عظیم بادشاہیاں بھی دی، تو وہ ساری نعمتیں یہ بھول گئے ہیں۔ فرمایا ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں، لیکن زیادہ ایسے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے جہنم کافی ہے، ان کو سزا دینے کے لیے نا جہنم کافی ہے، سعیرہ، جو بھڑکنے والی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، اللہ کہتے ہیں ہم انہیں دوزخ میں ڈالیں گے۔ دوزخ کی آگ اس قدر خطرناک ہے، اللہ میری توبہ، نزاعۃ للشوا، جو چمڑا بھون کے رکھ دے گی، اور یہ پتلا سا چمڑا نہیں وہاں ہونا،
موٹا 70 گز موٹا چمڑا یہ ہو جائے نا، اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوزخی کا جسم اتنا بڑا ہونا ہے، یہ کان کی لو سے لے کر گردن تک کا فاصلہ نا 70 سال تک کا فاصلہ ہو جائے گا، اور ایک داڑھ اتنی بڑی ہو جائے گی جیسے احد پہاڑ ہے۔ ہمارے استاد صاحب بتاتے تھے کہ ایک دفعہ ہم نے نا اس کے گرد اپنی وین چلائی تو وہ پونا گھنٹہ چلتی رہی، تو پھر وہ پہاڑ ختم ہوا۔ تو جس بندے کی منہ کی ایک ایک داڑھ اتنی بڑی ہو جائے گی، اپن اندازہ لگاؤ 32 دانت داڑیں، اتنا بڑا جسم اور چمڑا اتنا موٹا۔ پر دوزخ کی آگ، اللہ میری توبہ، اتنی سخت ہوگی کہ ایسے ہی ایک ایک پل میں پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ جھلس کے ایسے نیچے گرے گی، اور جھلس کے ایک دفعہ نیچے گر گئی تو کام ختم نہیں ہو جانا، بلکہ ہر آن دوبارہ نیا چمڑا انہیں پہنا دیا جائے گا، اور پھر وہ ایسے گرے گا، پھر اور چمڑا پہنا دیا جائے گا۔ کئی لوگ اس آیت کو پڑھ کے بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے مطلب تجربہ کیا نا کہ یہ سکن جو ہے گروتھ کرتی ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے اس کی جگہ نہیں نکل آتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ قرآن پاک میں پڑھا تو کہنے لگے یہ بات تو ابھی ہمیں پتہ چلی ہے، کسی کو نہیں پتا، تو یہ 1400 سال پہلے اس میں کس طرح بیان ہوئی ہے؟ تو یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارے گھروں میں بند پڑا ہے اور ہم اسے نہ پڑھنے کو تیار ہیں، نہ سمجھنے کو تیار ہیں، اور نہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، تاکہ یہ کلام پاک ہماری سفارش کرے، نہ کہ ہماری شکایت کرے۔ اور یقین مانو نبی پاک کے فرمان سچ ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہر ایک کے لیے بولے گی، کئیوں کی یہ شکایت کرے گی اور کئیوں کی یہ حمایت کرے گی، اور انہیں یہ کامیاب کروا دے گی۔ فرمایا جب بھی ان کا چمڑا گل کے نیچے گرے گا، ایسے ایک آن میں نیچے گر جائے گا، تو ہم انہیں نیا چمڑا پہنا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ 7 دفعہ پڑھا کرو صبح و شام، آتی یہ دعا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ بھی مانگا کرو اللہم انا نسألک جنت الفردوس بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے جنت فردوس دے دے۔ فرمایا جو ایمان لاتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے نبی محمد کو مان لیتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ لوگو تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ کسی سے کوئی چیز لو تو وہ اسے پوری واپس کر دو، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو جس چیز کا حقدار ہے اسے وہ چیز ملنی چاہیے، یعنی جو جس عہدے کا لائق ہے یا جس عہدے کے قابل ہے اسے وہ عہدہ ملنا چاہیے، نہ کہ نالائقوں کو عہدوں پہ بٹھا دیا جائے اور لائقوں کو مطلب وہ عہدے نہ دیے جائے۔ فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کیا کرو لوگوں، بے شک اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان باتوں سے اچھی اور کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہنا مانو اپنے بڑوں کا، یعنی جو بھی آپ کے اوپر حکمران ہیں یا حکومت کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بات کہیں تو مانتے رہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو پھر وہ بات نہیں ماننی۔ اگر تمہارے اندر کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے نا، ایک بندہ وہ کسی بات کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرا کسی کو صحیح سمجھتا ہے، تو فرمایا پھر تم فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروایا کرو۔ اللہ کی کتاب موجود ہے نا، بالکل صحیح سالم، بغیر کسی تبدیلی کے، یہ ہم پہ رب کی بڑی رحمت ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس آئی کتابوں میں تبدیلی ہو چکی، وہ بدل چکی ہیں، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، انہیں نہیں پتا صحیح کیا ہے۔ پر ہم جب یہ پڑھیں گے تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آج ہمیں بتائی جا رہی یہ بات کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ فرمایا جب بھی جھگڑا ہو، جب بھی کوئی اختلاف ہو تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروایا کرو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہو۔ یہ بہت اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے اور بہت بہتر ہے۔ پھر فرمایا
کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ اپنے فیصلے وہ دوسرے لوگوں سے کرواتے ہیں۔ اس میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی اور مسلمان دونوں کا نا جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ مسلمان اصل میں مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، دل میں اس کے اسلام نہیں تھا، دل میں نبی کی محبت نہیں تھی، ورنہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ نبی کی باتوں کو ہی ترجیح دے گا نا، اس کے سامنے نبی سے زیادہ اور بڑی کس کی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ان میں جھگڑا ہو گیا، یہودی کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا نبی بڑی سچی بات کرتے ہیں، وہ کہتا تیرے نبی کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کروانے، وہ کہتا نہیں تمہارے سردار کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کروانے۔ وہ کہتا تم کیسے مسلمان ہو، اپنے نبی کو چھوڑ کے میرے سردار کے پاس آ رہے ہو، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے سردار کیسے ہیں، کیسی ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ وہ اپنے سردار کے پاس نہیں جا رہا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، اچھا اب نبی علیہ السلام نے یہودی کے بارے فیصلہ کر دیا، تو مسلمان کو نا اب اعتراض ہو رہا ہے کہ نبی نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ استغفر اللہ، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جسے نبی کی بات پہ اعتراض ہو۔ وہ نا پھر حضرت عمر کے پاس چلا گیا، تو حضرت عمر نے کہا، اچھا یہودی نے کہا اس سے پہلے نا یہ فیصلہ تمہارا نبی کر چکا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ حضرت عمر اندر گیا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اندر سے تلوار لا کے نا اس کا سر اتار دیا، کہ جس کو نبی کا فیصلہ پسند نہیں نا، پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اب ان لوگوں نے تو بڑا شور مچا دیا کہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ یہودی یہ نہ کہے کہ ہمارے لوگوں سے آپ فیصلہ نہیں کرواتے، حالانکہ برائی اپنے اندر ہے، لیکن مطلب اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی پھر قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہمارا ارادہ تو احسان کا تھا، نیکی کرنے کا تھا، ہم تو آپس میں موافقت چاہتے تھے۔ تو فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، میرے نبی ان سے منہ موڑو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے اچھی بات کہو جو شاید کہ ان کے دلوں پہ اثر کرے۔ پھر فرمایا لوگوں خبردار اس طرح کی عادت مت اپناؤ کہ نبی کے فیصلے پہ تم لوگ اعتراض کرو، تم ہوتے کون ہو میرے نبی کے خلاف بولنے والے۔ فرمایا میرا نبی اسے میں نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ لوگ اس کی بات مانو، ٹھیک ہے۔ اگر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، اے میرے نبی آپ کے پاس آئے نا، اب پھر انہوں نے اپنا اسلام بھی تو ظاہر کرنا تھا نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ ایسا بندہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، نہ وہ لوگ ان پہ یقین کرتے ہیں نہ مسلمانوں کو ان پہ یقین ہے۔ فرمایا میرے نبی چلو آئے ہیں آپ کے پاس معافی مانگ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرو۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی خواہ مخواہ کسی کے اندر کیا ہے وہ جھانکنے کی نہ بندہ جھانک سکتا ہے، نہ کوشش کرنی چاہیے، ظاہر کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں نا کہ کوئی ظاہراً کیا کہہ رہا ہے، باقی جو جس کا دل جیسا ہے اس کے مطابق اللہ اسے جزا سزا دے دیں گے۔ پھر اللہ نے نا قسم اٹھا کے کہا میرے نبی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ یہ آپ کے فیصلے کو مانیں، یعنی جسے آپ کا فیصلہ پسند نہیں وہ کبھی مومن نہیں ہوگا۔ انہیں اپنے ہر جھگڑے میں آپ کی بات کو ماننا چاہیے اور اسے ہی تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان پر لڑائی کو مقرر کر دیں کہ نکلو اور لڑائی کرو تو یہ ایسا نہیں کریں گے۔ جب کوئی حکم نہیں نہ آتا پھر لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ یہ حکم آئے، جیسے پہلے دوسرے سپارے میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اپنے نبی سے کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، ہم لڑائی کریں، اور جب وہ لڑائی کا حکم ہوا تو پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے کہ ہم اب کیسے کریں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ تو فرمایا ایسے ہی اگر آپ ان کے اوپر یہ فرض کر دیا جاتا نا کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر تھوڑے ان میں سے اگر بے شک یہ کرے، یعنی ایسے حکم اگر ہوتے تو وہ مشکل تھے نا، لیکن اللہ نے تو بڑا آسان دین ہمیں دیا ہے، ہمارے نبی کریم بڑا آسان دین لے کر آئے ہیں۔ فرمایا جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے نا اگر اسے ہی یہ مان لیں نا تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور یہ زیادہ اچھا ہے، ثابت قدم رکھنے والا ہے یہ عمل۔ اگر ہم انہیں دیں وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم انہیں بڑا اجر دیں گے اور ہم انہیں ہدایت دیں گے سیدھے راہ کی، اور جو کہنا مانے اللہ کا اور رسول اللہ کا
تو ان کو ساتھ ملے گا کن کا؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں انعام کن پر ہوا ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ اور یہ بھی یہاں سے پتہ چلا کہ نبوت کے بعد اونچا مقام کس کا ہے؟ صدیقیت کا۔ اور سب نبیوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس کے بعد شہداء اور صالحین، فرمایا یہ بڑے اچھے دوست ہیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی واقعہ بیان ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نبی کے صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ وہ ہر وقت چاہتے تھے کہ نبی ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں اور ہم ان کے روشن چہرے کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور تراوت پہنچاتے رہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، میں جب اپنے گھر والوں میں جاتا ہوں نا تو میرے دل میں ہوتا ہے کہ میں فٹافٹ مسجد میں جاؤں، دوبارہ جانے کا موقع ملے، اذان ہو، میں دوبارہ آؤں اور میں پھر آپ کا دیدار کروں۔ مطلب میری آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کے بنا رہ نہیں سکتا۔ اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم بھی اگر دیکھیں نا تو بندہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، یہ دو سہیلیاں ہی بن جائیں دوست، یا دو دوست لڑکے دوست بن جائیں، تو وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فالو کرنا، ایک دوسرے کے جیسا کھانا پینا، کٹھا ہی انہیں ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں اور ہمیں کوئی جدا نہ کرے۔ جو جس سے محبت کرے وہ ایسا ہی چاہتا ہے۔ پر ہمیں دوسروں سے محبت کی بجائے صرف اپنے نبی محمد سے محبت کرنی ہے۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ صحابی محبت کرتے ہوئے کہتے ہیں لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی فوت ہو جاؤ گے اور میں بھی فوت ہو جاؤں گا تو آپ جنت میں تو بڑے اونچے مقام پہ ہوگے، ظاہر ہے نبی تو سب سے اونچے، ان کا سب سے اونچا مقام ہے، تو میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرا اتنا اونچا درجہ تو نہیں نہ ہونا، تو پھر میں آپ کے کو کیسے دیکھوں گا، یا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا اے اللہ کے رسول۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا وہ اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اور محبت کے لیے کیا ہے؟ صرف منہ سے ہی کہنا یا رسول اللہ میں صدقے، یا رسول اللہ میں واری۔ محبت کا مطلب ہے اللہ کے دیے ہوئے کلام کو پڑھنا، نبی کی سیرت کو پڑھنا، زندگی کو پڑھنا۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اپنا کتنا ٹائم ہم یہ ڈراموں کی نظر کر دیتے ہیں، اور جو ڈرامے دیکھتے ہیں وہ ناول پڑھتے ہیں یا اور کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، کئی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، پر نبی کی سیرت نہیں ہم پڑھتے۔ بھئی اپنی نبی کی زندگی بھی پڑھ لو تھوڑا سا ٹائم دے کے۔ جو جس کو جتنا جانتا ہے وہ تبھی اس سے محبت کرتا ہے نا۔ اگر کوئی کسی کو جانے گا ہی نہیں تو محبت کیسے کرے گا، ہے نا؟ محبت کے لیے علم ضروری ہے، تو وہ علم کتابوں میں ملے گا، احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ اور نبی کی محبت، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا کہ ایسا کون بے نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ بھئی جنت میں تو ہر بندہ جانا چاہتا ہے نا۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور محبت کیسے؟ کہ جو فرمایا جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، جو میں دین لے کے آیا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں، جو ان طریقوں پہ چلے گا اس نے میری محبت کی، اور جو میرے لائے ہوئے طریقے کو نہیں اپناتا اس نے میرا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ لوگوں اگر کوئی دوست بنانے ہیں نا، ساتھی بنانے، پیچھے پڑا تھا نا شیطان بہت برا ساتھی ہے، اس کی رفاقت سے، اس کی ہمسائیگی سے، اس کے ساتھ سے بچو۔ اور کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شیطنت کتنی بری ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو پورا ہی شیطان ہے۔ شیطان مطلب اللہ کی رحمت سے بڑا دور۔ اور کوئی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مطلب شیطان کے ہم دوست بن گئے تو کیا، مطلب اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شیطان کی دوستی بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ اگر کسی سے آپ نے دوستی کرنی ہے تو ان سے کرو، یہ بڑے اچھے دوست ہیں، ان کی دوستی آپ کو اچھی جگہ پہ پہنچا دے گی، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے علم والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھا کرو۔ یعنی یہاں جنگ کیا حکم ہو رہا ہے کہ آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ کافروں کے مقابلے میں آپ مطلب تھوڑے چلو یا بڑے لشکر کی صورت میں نکلو، آپ کو تیاری ہر وقت رکھنی چاہیے، اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مطلب دیر لگاتے ہیں
نکلنے میں انہیں یہی ہوتا ہے کہ نہ ہی جانا پڑے، کیا ہمیں جائیں گے تو مصیبت جنگ کی، اور جنگ کرنی کوئی آسان کام تھوڑی ہے، مطلب ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم نہ جائیں۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، پھر بڑے سیانے بن کے کہتے ہیں ہمیں تو پتا تھا اسی لیے ہم گیا ہی نہیں، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا انعام کیا کہ ہم تو پیچھے ہی رہ گئے، ہم آگے نہیں پہنچے۔ لیکن جب تمہیں کوئی فضل ملتا ہے، یعنی آگے فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ تھے، ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں، ہم اپنی پرانی محبت کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم تم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور پھر وہ اس وقت تمنا کرتے ہیں ہائے کاش میں بھی ان کے ساتھ جاتا تو مجھے کتنا مال ملتا، میں کامیاب ہو جاتا۔ لوگوں لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، فلیقاتل، پس چاہیے کہ وہ لڑائی کرے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو دنیا کی زندگی کو لے لیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بھی لڑے گا اللہ کی راہ میں، یا تو وہ مارا جائے گا، دو ہی کام ہونے، مارا گیا تو شہید بن گیا، اور شہادت کی موت موتوں میں سب سے اعلیٰ موت، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ غالب آ گیا، غازی بن گیا، فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، تو بھی بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں کیوں جہاد کو چھوڑ دیا ہے تم نے؟ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کیونکہ وہاں کے کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بھی اس بستی سے نکال لے کہ یہاں کے رہنے والے ہم پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ، کتنی مسلمان بستیاں ہیں جن پہ ظالموں کا تسلط ہے، اور وہ دن رات رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، پر سب بے حس بیٹھے ہیں۔ جب ہمیں سب کچھ مل رہا ہے تو ہمیں کسی کی کیا فکر، ہمیں ان کی بھی فکر، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر والوں کے لیے، بوسینیا والوں کے لیے، کہ اللہ تو ان کی مدد فرما۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں وہ رو کے میرے سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، پھر تم مسلمانوں کیوں نہیں ان کا جا کے ان کی مدد کرتے؟ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، وہ مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی حمایتی بنا دے، ہمارا کوئی مددگار اپنی طرف سے بنا دے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نا، مومن، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں کہ اللہ کا دین بلند ہو، اور وہ کافر جو ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں کہ شیطنت پھیلے، برائی عام ہو سکے۔ لڑو شیطان کے دوستوں سے، شیطان کی چال، ان کے مکر، لوگوں کمزور ہیں، تم اٹھ کے کھڑے تو ہو ذرا، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے ذریعے ان کو کیسے رسوا کر دے گا، نیچا کر دے گا اور ذلت دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے لوگوں جو آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جن سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، پس جب ان پہ جہاد فرض ہوتا ہے تو لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں لوگوں سے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اب ہم لڑنے کے لیے نکلیں گے تو مارے جائیں گے، پیچھے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ فرمایا وہ لوگوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ نے ہم پہ لڑائی کیوں فرض کر دی، اچھے بھلے ہم گھر میں بیٹھے کھا پی رہے تھے، یعنی ہمیں جہاد ہم پہ فرض نہ ہوتا۔ فرمایا لوگوں جہاد کے ڈر سے، جہاد نہیں کرتے موت کے ڈر سے، موت کا وقت مقرر ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تم لوگ مضبوط قلعوں میں بھی اندر جا کے بیٹھ جاؤ نا تو موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی جب اس کا وقت ہوگا۔ ہاں، دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تم پر لوگوں فتیلا، فتیل کس چیز کا نام ہے؟ ایک دھاگے جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں موت پکڑ لے گی۔ موت بھی ایک نا ہر بندے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور تب تک مرنے نہیں دیتی جب تک ٹائم نہ ہو، اور جب ٹائم آئے تو پھر بچنے نہیں دیتی۔ فرمایا اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے انہیں یہ خیر ملی ہے، اگر کوئی برائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ نبی کی وجہ سے ہمیں برائی پہنچی، اللہ میری توبہ، کہتے ہیں پھر یہ نبی اگر نہ لے کے جاتے تو یہ نہ ایسے ہوتا تو نہ ہمیں یہ مصیبت میں گرفتار ہوتے۔ کہہ دو اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ لوگوں تمہیں کس طرح کیا ہو گیا ہے، کیسے تمہیں کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے نا، آتی اللہ کے حکم سے ہی ہے لیکن پہنچتی تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے۔
ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں صاف صاف بیان ہے، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہی عملوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو مصیبت آئے نا تو نبی کو کوسنے کی بجائے یا کسی اور کو رونے کی بجائے نا خود اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو اپنے گناہوں کو، کہ اللہ میری غلطیوں کی وجہ سے یہ جو تکلیف آ گئی ہے تو مجھے اس سے بچا لے، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ معافیاں مانگنے سے، صدقہ خیرات کرو، اللہ بلائیں وبائیں ٹال دیتا ہے۔ پھر فرمایا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے نبی ایک ایک امت کی طرف آتے تھے، حتیٰ کہ کسی رسول کا ایک ہی امتی ہوگا، پر نبی محمد قیامت تک کے سارے لوگوں کی طرف نبی بن کے آئے، حتیٰ کہ جنوں کی طرف بھی، ٹھیک ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، لوگ مانے نہ مانے پر اللہ خود گواہ ہے اس بات کا کہ میرا محمد ساری دنیا کے لوگوں کا رسول ہے، اور سب کو کامیابی کے لیے انہی کا ہی کلمہ پڑھنا ہے اور انہی کے کلمے کو ہی جپنا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کی بات رسول کی بات مانتا ہے نا، اصل میں وہی اللہ کی بات مانتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ہی باتوں کی تلقین کرتے ہیں۔ اور جو کوئی منہ پھیرے گا تو میرے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کا نگران نہیں بنا کے بھیجا۔ اب ایک بندہ یہاں بیٹھ کے سامنے سن رہا ہے، باہر جا کے وہ اور کوئی بات کرتا ہے یا نبی کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے، رات پوری پروپوگنڈے میں گزار دیتا ہے جس میں وہ نبی کے خلاف ہی باتیں کر رہا ہے، تو فرمایا آپ ان کے نگران نہیں ہو، یعنی مکمل آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اب پورا ہر وقت دیکھتے رہو کہ اب کیا کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے صرف پہنچانا آپ کا کام ہے، آپ نے پہنچا دیا، باقی لوگ جانے اور اللہ جانے۔ وہ لوگ سامنے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، لیکن جب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو رات ایسی باتوں میں گزارتے ہیں جو آپ نے نہیں کہی ہوتی۔ اللہ نے وہ سب لکھ لیا ہے، اللہ نے جو بھی یہ بول رہے ہیں نا، جن باتوں میں یہ رات گزارتے ہیں یا جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ لکھ رہا ہے۔ آرزان آپ ان سے منہ موڑ لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن مجید میں؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہونا تھا۔ جب بھی انہیں کوئی معاملہ پہنچے امن کا یا خوف کا تو اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا لوگوں فوراً بات کو نہ آگے پھیلایا سنایا نہ کرو، ہر سنی بات آگے نہ سنایا کرو، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرو کہ یہ بات کتنی سچی ہے، صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی شیطان کے پیچھے ہی چل پڑتے، مگر تم میں سے تھوڑے لوگوں اللہ کی راہ میں لڑائی کرو۔ اے میرے نبی آپ کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر صرف آپ کی جان کی ہی، یعنی آپ نے صرف اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ اللہ میں حاضر۔ تو باقی ہر بندہ اپنا ہر بندے کا ہے عمل، آپ دوسروں کو صرف کہہ سکتے ہو کہ یہ کرنا ہے، باقی کوئی کرے نہ کرے آپ اس کے نگران نہیں ہو۔ ہاں لوگوں کو رغبت دلاؤ، مومنوں کو عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، امید ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی لڑائی کو، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی والا اور بہت سخت ہے سزا دینے والا۔ جو کسی کی اچھی سفارش کرے گا نا اس کو اچھا حصہ ملے گا۔ مثلا کوئی کسی کی سفارش کر کے کسی کو کوئی کام پہ لگوا دیتا ہے یا کسی کا کوئی فائدہ کروا دیتا ہے، کسی کے ایک بول بولنے سے کسی دوسرے بندے کا کام ہو جائے نا اچھائی میں، تو یہ کر دینی چاہیے سفارش، اس میں اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو بری سفارش کرے گا اس کو بھی حصہ ملے گا، برائی کرو گے تو برائی میں بھی حصہ ملے گا، اور اللہ ہر شے کا نگران ہے، نگہبان ہے۔ پھر فرمایا جب تم ایک دوسرے کو سلام کا تحفہ پیش کرو، اب سلام کو اللہ نے تحفہ کہا ہے اور یہ تحفہ ہمیں دیتے رہنا چاہیے، اپنوں کو آپس میں، ایک دوسرے کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، گھر میں، کہ جب بھی تمہیں سلام کا تحفہ ملے تو یا اتنا ہی یا اس سے اچھا کر کے واپس کرو۔ مثلا کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ اچھے سے آگے سے جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی زیادہ جوش، پھر جتنا زیادہ کوئی کرے گا اسی حساب سے ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ایک کہو تو 10 نیکیاں، رحمت اللہ بھی ساتھ ملا لو تو 20، بارکات اللہ بھی ملا لو تو پھر 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اب ہر ایک کی اپنی ہے، وہ جتنی بھی کر لے، اس میں کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا، بس تھوڑی زبان ہی ہلانی ہے۔ فرمایا بے شک اللہ ہر شے کا حساب لینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی ہے معبود۔ لوگوں اللہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا منافقوں کے بارے میں تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ان کی 2 جماعتیں ہو گئی ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے انہیں الٹا دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔
تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اگر کوئی سیدھے راہ پہ نہیں نہ آ رہا تو اب کتنا بھی اس پہ سار اپنا توڑو گے نا، وہ نہیں آئے گا۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہدایت دے دے، کیونکہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے، ثابت قدم رکھ۔ فرمایا کافر چاہتے ہیں ودو لو تکفرون، وہ لوگ چاہتے ہیں تم بھی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر ہیں، اور سارے ایک جیسے ہی ہو جائیں نہ، ہاں مطلب سب ایک ہی جیسے ہو جائیں۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو تم ایسوں کو اپنا دوست نہ بناؤ حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے۔ اگر تولو، وہ پھر جائیں تو پکڑ لو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں بھی وہ تمہیں ملے، اور نہ تمہیں ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ مگر وہ لوگ، یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا جو کافر علاقوں میں رہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہی آ کے تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں، تو پھر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارے ہیں تو انہیں ہم چھوڑ دیں۔ اب جب ہو رہی ہے لڑائی تو پھر ٹھیک ہے، وہ جب تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں تو آپ بھی انہیں مار سکتے ہو، مگر ایسے لوگ جن کا تمہارے اور ان کی قوم کے درمیان کوئی وعدہ ہو چکا ہے تو ان کو برا لگتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف لڑائی کریں اور وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی نہیں لڑنا چاہتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بھی لڑائی نہ کرو۔ اگر وہ ہٹ جائیں، نہ لڑائی کرے، تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں تو ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، لیکن پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کچھ کہے، لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملے تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں گے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو پھر جہاں بھی وہ ملے پکڑ لو اور انہیں قتل کرو، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد نا قتل کی بات ہو رہی ہے، فرمایا کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل نہ کرے۔ قتل کرنا، مومن کو قتل کرنا جرم ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ فرمایا جو کسی کو قتل کرے اور اس کو پھر دیت دینی چاہیے، یا وہ جن کا قتل ہوا ہے وہ معاف کر دیں، یعنی ان کا معاف کرنا ان پہ صدقہ ہوگا۔ پھر فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی سفر میں ہو تو تم تحقیق کر لیا کرو اور کسی سے نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ ایسی نا ایک دفعہ مطلب ایک جماعت تھی، صحابہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے طور پہ کہا کہ سبانا یا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اپنے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم بے دین ہو گئے ہیں، یعنی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے ہم تمہارے دین میں آ گئے ہیں۔ مسلمانوں کو لگا کہ یہ ہماری تلوار کے ڈر سے کہہ رہے ہیں اور انہوں نے ان سے لڑائی کی اور انہیں مار دیا۔ تو بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا نا تو آپ نے فرمایا کہ ہائے وہ تب تم کیا کرو گے جب اس کا وہ کلمہ لے کے اللہ کے سامنے آئے گا کہ میں کلمہ پڑھ رہا تھا اور پھر بھی اس نے مجھے مار دیا۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ جب وہ منہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو جب جو کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس نے سمجھو تمہاری تلوار سے اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور اپنے مال کو بھی بچا لیا، تو تم اسے نہیں مار سکتے۔ فرمایا مومنو تب وہ بھی وقت تو یاد کرو نا جب تم بھی کافروں میں رہتے تھے اور اپنا دین ایمان چھپاتے تھے، ایسے ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کوئی ایسا ہو۔ تو فرمایا بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے بڑا ہی باخبر ہے۔ پھر فرمایا گھروں میں بیٹھنے والے مومن جو بغیر تکلیف کے بیٹھے ہیں اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک باہر لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، اور ایک گھروں میں آرام سے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، بیٹھنے والوں پر ان کی فضیلت ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے بیٹھنے والوں پر اجرن عظیما، بہت اجر کی صورت میں، یہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جنت کے کئی درجات ہیں اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے درجوں میں ہوں گے۔ ایسے دوزخ میں بھی کئی طبقے ہیں نا،
تو لوگ اپنے اپنے عملوں کے حساب سے جنت کا جتنا کوئی اونچا درجہ ہے نا وہ زیادہ مطلب بلندی والا ہے، اور دوزخ کا جو جتنا نچلا طبقہ ہے نا وہ اتنا زیادہ برائی والا اور تنگی والا اور زیادہ عذاب والا ہے۔ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے، اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ اب ہے تب نا پہلے ہجرت کرنا بھی فرض تھا کہ جس جگہ پہ رہ کے آپ اللہ کے حکموں کے مطابق عمل نہیں نہ کر سکتے اس جگہ کو چھوڑ دو اور ایسی جگہ پہ چلے جاؤ۔ آپ کو پتا سارے لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ آپ اللہ کے حکموں کو مان سکو۔ فرمایا بے شک ایسے لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، قالوا فیما کنتم، اور وہ کہتے ہیں تم کہاں تھے، وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے زمین میں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، ہجرت نہ کرنے والوں کی جب موت آتی ہے نا تو فرشتے انہیں پوچھتے ہیں کہ کدھر تھے تم لوگ، کیوں نہیں تم ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہوتا۔ تو وہ کہیں گے ہم تو مطلب کمزور تھے، ہم نہیں اس لیے ہجرت کر سکے۔ تو فرشتے انہیں کہیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تمہیں ہجرت کرنی چاہیے تھی۔ فاولئک مأواہم جہنم، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ مگر جو کمزور ہیں لوگ، وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں جو وہاں سے نہیں جا سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور انہیں کوئی نہیں موقع مل رہا وہاں سے نکلنے کا، تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، تو آپ لوگ یہ نا دل میں سوچو ہمارا یہاں تو مکان ہے، یہاں تو ہمارا اتنی جائیداد بنی ہے تو اب ہمارا کیا بنے گا۔ فرمایا تم اللہ کی خاطر نکل رہے ہو نا تو اللہ تمہیں بہت دے گا۔ اب آپ دیکھو جب مسلمان مکے سے گئے تھے تو کتنے بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے، ہاں؟ مدینہ جب مسلمان گئے تھے کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں اللہ نے کتنا دیا کہ پوری دنیا کے بادشاہ بنا دیا انہیں۔ جدھر مسلمان جاتے ہیں وہ ساری زمین ان کی بن جاتی ہے، جدھر مسلمان جاتے ہیں ساری زمین ان کی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ساری زمین کے خزانے اللہ نے ان کے لیے کھول کے رکھ دیے۔ فرمایا تم پاؤ گے زمین میں مراغمن کثیرہ، بہت زیادہ سامان اور وسعت اور پناہ کی جگہ، اور جو بھی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، راستے میں اسے موت آ جائے تو اللہ اس کو ضرور اجر دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب تم سفر میں ہو نا تو نماز کو قصر کر لیا کرو۔ فرض نماز گھر میں پڑھو تو 4 رکھتے ہیں، لیکن اگر سفر میں ہو نا تو یہ سمجھو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر صدقہ ہے تو اس کے صدقے کو قبول کرو، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اسے اپنایا جائے۔ جب بھی آپ سمجھو کسی ایسی جگہ پہ ہیں ہم جہاں سفر میں ہیں یا ہم مہمان ہیں یا ہم یہ ہمارا گھر نہیں ہے، تو وہاں آپ اپنے شہر سے باہر قصر نماز پڑھ سکتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ پڑھو گے 2 فرض ثواب 4 کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور فجر کی نماز پوری پڑھیں گے، سنتے ہیں وہ فجر کی مطلب پڑھی جاتی ہیں، اور فرض بھی وہ ہر حال میں سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں جہاں بھی ہو۔ ایسے مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے کیونکہ وہ 3 ہی ہیں، ان کا پھر آدھا بندہ کس طرح کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اگر جنگ کی صورت ہو نا تو تم نماز قصر کر لو، تمہیں یہ ڈر ہو کہ ہمیں کافر فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، بے شک کافر کانوا لکم عدوا مبینا، وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ پھر یہاں نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کی صورت میں کیسے نماز پڑھنی۔ ہم تو امن میں نہیں پڑھتے نا، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ جنگ کی صورت میں بھی نماز پڑھنی منع مطلب معاف نہیں ہے، جنگ ہو رہی ہے پھر بھی نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھو۔ فرمایا آپ لوگ اپنی جماعت کے 2 حصے کر لو، ایک دشمن سے لڑتا رہے، دوسرا نماز پڑھ لے، کھڑے بیٹھے لیٹے جس طرح کا بھی ٹائم ہو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جب آپ امن میں آ جاؤ تو پھر آپ کو صحیح طریقے سے پوری نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے کہ حکم دیا گیا ہے۔ نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں تم پر لوگوں، تو اپنے وقتوں پہ نماز کو ادا کیا کرو۔ پھر فرمایا تمہیں قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، تمہیں زخم لگے ہیں تو انہیں بھی زخم لگے ہیں، اس میں جنگ ہاں جی ٹائم تو ہو گیا لیکن یہ 2-4 رکوع رہ گئے ہیں۔ 5-10 منٹ آپ اور دے دیں۔
بسم اللہ الرحمن ولا تاہنوا فی ابتغاء القوم. اچھا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ جھگڑا کرنے والوں کی طرف سے ولا تکن للخائنین خصیما، خیانت کرنے والوں کی خاطر آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنیں. اللہ سے معافی مانگتے رہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا نہ کرو، بے شک اللہ خیانت کرنے والے گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا. وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں پر اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے خیانت کر کے؟ فرمایا وہ تو ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو باتیں کرتے ہیں اللہ کی ناپسندیدگی والی. خبردار تم وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا دنیا کی زندگی میں، اور جو جھگڑا کرے گا اللہ سے ان میں سے قیامت کے دن ام یکون علیہم وکیلا، کیا ان کا کوئی وکیل بن سکے گا؟ ومن یعمل سوءا، اور جو بھی کوئی عمل کرے گناہ کے، فإنما یکسبہ علی نفسی، اس کا وہ اپنے لیے ہی کر رہا ہے. اور وکان اللہ علیما حکیمہ، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. جو کوئی گناہ کرے اور خطا کرے یا کسی پہ بہتان لگائے تو اس نے بہت برا کیا اور بہت زیادہ بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا. اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو ایک جماعت ارادہ کرتی کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے. وہ لوگ آپ کو نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے، وہ خود اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں. اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ باتیں پڑھنے سے پہلے ہم ان باتوں کو جانتے تھے. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے جو اس نے اپنا علم ہمیں دیا. اللہ اکبر، اپنا کلام اپنے نبی کے منہ میں ڈال دیا، اور جو چاہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ کا کلام میں حاصل کروں وہ کر سکتا ہے. کوئی ہے پرابلم؟ اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے. حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اسے، پر کوئی کوشش تو کرے، کوئی آئے تو صحیح. اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. فرمایا بہت سی سرگوشیوں میں ایسے ہی کانوں کے ساتھ باتیں کرنے میں کوئی مطلب خیر نہیں ہے. ہاں، آپ کو اچھی بات کی کرنی چاہیے، یا صدقہ کرنے کی ایک دوسرے کو بات کرنی چاہیے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرنی چاہیے. دو لوگوں میں لڑائی ڈالنے کے لیے آپ سچ بولو، اس سچ سے اچھا ہے کہ آپ کوئی جھوٹ بنا کے نا کوئی ایسی بات جس سے یہ دو جڑ جائیں، وہ اچھا ہے اس سچ سے، بجائے اس کے میں تو سچی بات ہی کی تھی اور گھر میں آگ لگا دی، یا دو لوگ جو قریب ہو رہے تھے انہیں اور زیادہ دور کر دیا. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو ایسا کرے گا یعنی صدقے کا حکم دے، نیکی کا کام کرے، لوگوں میں اصلاح کی کوشش کرے، فرمایا وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہم انہیں ضرور بہت بڑا اجر دیں گے. اور جو میرے رسول کے راستے کی مخالفت کرے، اس کا طریقہ اور ہے، میرے نبی کا راستہ اور ہے. تو فرمایا مومنوں کے راہ کو چھوڑ کے جو کسی اور راہ پہ چلے گا، ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں اب اسے پکڑ کے ادھر لانے کی. ٹھیک ہے، کوئی جدھر جاتا ہے پھر جائے. نولیہ ما تولا، ہم بھی اسے موڑ دیں گے ادھر ہی جدھر وہ جا رہا ہے، اور ہم اسے دوزخ میں داخل کر دیں گے، اور یہ بہت بری جگہ ہے. اب یہ دوسری دفعہ اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے. فرمایا اس کے علاوہ جن گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے. جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، اس نے وہ دور گمراہی میں چلا گیا. لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں نا، وہ زیادہ تر عورتوں کو ہی پکارتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا زیادہ تر نا مورتیاں جو بناتے ہیں وہ عورتوں کی شکل کی بناتے ہیں نا، دیویوں کی شکل کی. وہ اصل میں ان کے علاقے کے نیک یا اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کی انہوں نے وہ مورتیاں بنائی ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچھا کیا ہوتا ہے نا، اس کی وہ مورت بنا لیتے ہیں اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا وہ ان کی پوجا نہیں کرتے، اصل میں وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی کوئی مورت، کوئی شکل نہیں ہے. فرمایا لعنہ اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے. اور وقال لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، شیطان نے وعدہ کیا تھا پہلے دن ہی، حسد کی آگ دل میں بھڑک اٹھی نا کہ آدم کو میرے اوپر کیوں فضیلت دی گئی ہے،
اور کیوں سجدے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا، یعنی میں اکیلا ہی دوزخ میں نہیں جاؤں گا، اکیلا ہی نہیں ڈوبوں گا، انہیں بھی لے کے ساتھ اپنے ڈوبوں گا۔ اور میں، اب اس نے دیکھو کیا کیا کہا، اس نے کہا میں انہیں گمراہ کروں گا، اذلنہم، میں انہیں آرزویں دلاؤں گا۔ جیسے ہر بندہ گناہ کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی نہیں اللہ غفور رحیم میں معاف کرے گا، اور کوئی نہیں ہم یہ بھی کر لیں، اور کوئی نہیں ہم یہ بھی کر لیں۔ اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ دیں۔ لوگ کسی بھی کے نام پہ کوئی چیز چھوڑتے ہیں نا، کسی آستانے کے لیے یا کسی کی نیاز کے لیے، تو پھر اس کا نشانی کے طور پہ چیرا وغیرہ لگا دیتے ہیں، کان کاٹ دیتے ہیں۔ اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی مخلوق کو بدلیں، یعنی جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اب لڑکیوں کو لڑکا بننے کا بڑا شوق ہے، اور انہیں ہوتا پتہ نہیں، مرد ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے کر لینا تھا، اور لڑکوں کو آتا خیال کہ شاید ہم عورتیں ہوتی تو ہم نے کتنا اچھا کر لینا تھا، ہم نے کیا کر لینا تھا، یا اور بھی بڑے طریقوں سے لوگ تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شیطان نے پہلے دن یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں یہ یوں یوں کر کے ان کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جاؤں گا۔ فرمایا جو بھی شیطان کے راستے کو پکڑے گا وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ یعدہم و یمنیہم، وہ وعدے دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان کے جتنے وعدے اور امیدیں ہیں نا وہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چلیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں سے چھوٹنے کی جگہ انہیں کوئی نہیں ملے گی۔ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، لوگوں جیسے اہل کتاب کی تمنائیں ان کے کسی کام نہیں نہ آنی، ایسے تمہاری بھی تمنائیں تمہارے کسی کام آنے والی نہیں۔ علم حاصل کرو، اور علم کے مطابق تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا۔ جو بھی عمل کرے برا، اسے اس کا ضرور سزا دی جائے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ کوئی اپنا اللہ کے مقابلے میں دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ اور جو عمل کرے نیک، وہ مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر نکیرا، وہ سراغ جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا اس بندے سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف لگا لے، کہ جو اللہ کہے میں وہ کروں گا، اور میں اپنے نبی محمد کا پیروکار بنوں گا۔ نبی محمد کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے نا ان کی زندگی کو، کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کروں گا۔ بعض دفعہ کسی اچھے ساتھی کی نقل کر کے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو نبی محمد سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے عملوں کی کیا حیثیت، لیکن اگر ہم ان کی نقل میں کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ نے جب کہا ہے کہ تم ان کے جیسا کرو تو میں کامیاب کر دوں گا، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ میرے نبی کے طریقے پہ چلنے والا ہو اور ملت ابراہیمی کا پیروکار ہو۔ تو فرمایا ابراہیم وہ ہے جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان لوگوں کو عورتوں کے بارے میں بتاؤ۔ اب جنگیں ہو رہی تھی، جنگوں میں پھر عورتوں کے مسائل تو پیدا ہو رہے تھے نا۔ یہ سورۃ النساء ہے جس میں زیادہ تر عورتوں کی بات شروع میں بھی آئی ہے، اور اب یہاں بھی آ رہی ہے کہ جو یتیم عورتیں ہیں نا، لا تؤتونہن ما کتب لہن، فرمایا جو کچھ تمہارے اوپر تلاوت کیا جا رہا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور کمزور بچے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تم یتیموں کے نگران بن جاتے ہو، تو انصاف سے یہ سارے کام کرو۔ یہ پیچھے بڑی تفصیل سے بات بیان ہو چکی ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، جو بھی تم کرو گے نیکی کا کام تو اللہ اس کو بڑا جانتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی عورت ڈرتی ہے کہ اس کا خامند اسے چھوڑ نہ دے یا اسے طلاق ہی نہ دے دے، اس سے منہ نہ موڑ لے، تو فرمایا کوئی گناہ نہیں اگر وہ کسی بھی بات پہ صلح کر لیں۔ مثلا اگر کسی عورت کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا وہ سمجھتی ہے کہ میرے میں اب اسے کوئی رغبت نہیں ہے، تو وہ مطلب ایسے بھی کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ میری باری کسی اور دوسری عورت کو دے دو، تو آپ مجھے مطلب کچھ نہ بھی ملے نا، تو میں پھر بھی آپ کا نام ہی میرے ساتھ لگا رہے، میرے لیے کافی ہے۔
تو مطلب اس طرح کی اگر کوئی بات خود ہی بندہ آپس میں کر لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. والصلح خیر، اور صلح ہی اچھی ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، سب جانیں بخیلی پہ پیدا کی گئی ہیں نا. ہر بندے کے اندر بخل ہے نا، اپنی چیز اپنے آپ کو زیادہ نفع پہنچانے کا ہر بندے کے اندر طمع ہے. لیکن اس طمع کے باوجود بھی اگر کوئی اپنا حق چھوڑ رہا ہے نا کہ صلح رہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر تم نیکی کرو اور ڈرو، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. پھر فرمایا اگر عورتیں زیادہ ہیں آپ کے نکاح میں، 2 3 4، اور تم طاقت نہیں رکھ سکتے ان کے درمیان عدل کی، بھلا تم جتنی بھی کوشش کرو. مطلب ساری عورتیں جیسے برابر نہیں ہوتی حسن میں یا اخلاق میں، عادات میں، زبان میں، تو ایسے پھر مرد کا بھی سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں ہوتا جیسے. لیکن ظاہراً جو چیزیں ہیں نا، لباس، کپڑا، کھانا پینا، یہ چیزیں ساری برابر دینی ہیں. پر دل کا میلان اگر کسی سے زیادہ ہے تو پھر فرمایا دل تو اللہ کے قبضے میں ہے نا، اس پہ گرفت نہیں ہوگی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کہ وہ زیادہ عائشہ صدیقہ عفیفہ سے پیار کرتے تھے، اور اس پہ یہ بھی کہتے تھے، حالانکہ نبی کو کوئی نہیں تھا کہ ان کے اوپر پابندی تھی کہ آپ سب میں برابری کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ جس کو چاہو رکھو، جس کو چاہو چھوڑ دو، تو پھر بھی آپ سب میں برابری کرتے تھے. تو اور پھر یہ بھی ساتھ میں کہتے تھے کہ میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ جاتا ہے، اور اللہ ہی مطلب اس کا مالک ہے نا دل کا. اور جب آپ کا آخری وقت تھا نا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں جب آپ کو بخار تھا، آپ بیمار تھے، تو آپ روز پوچھتے آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے. تو پھر ام المومنین کو بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ میں عائشہ کے حجرے میں چلا جاؤں. ہاں، تو انہوں نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مستقل ہی ان کے حجرے میں کر دیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو انہی کے حجرے میں تھے، انہی کی گود میں آپ کا سر رکھا ہوا تھا، اور انہی نے آخری وقت میں اپنی مسواک یعنی منہ میں دبا کے نرم کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی. یہ دلوں کے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں. فرمایا تم جتنی بھی کوشش کرو نا، عدل نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کسی کو راستے میں ہی لٹکا نہیں چھوڑنا اور کسی کو بہت ہی نوازنا، ایسا نہیں کرنا، برابری کی کوشش کرو. پھر فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر بڑی کوشش کے باوجود بھی اصلاح نہ ہو سکے میاں بیوی میں اور طلاق ہی ہونی اب لکھ دی گئی ہے، تو پھر فرمایا کوئی بات نہیں، اگر طلاق سے ہی مسئلے کا حل ہے، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ غنی کر دے گا اپنی وسعت سے، اسے بھی اچھا کوئی دے دے گا اور اسے اس سے اچھا دے دے گا. فرمایا بے شک اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے جو آسمانوں اور جو زمینوں میں ہے. ہم نے وصیت کی ہے کتاب والوں کو جو تم سے پہلے تھے اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. اللہ غنی حمیدہ، تعریف کیا گیا اور بے پرواہ ہے. فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کے دل کافر کے جیسے ہو جائیں تو اللہ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑنا، اور اگر ساری دنیا کے دل ایک مسلمان مومن بندے کی طرح ہو جائے تو پھر بھی تم اللہ کی شان میں کچھ اضافہ نہیں کر رہے. اگر اچھائی کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے، اگر برا کرو گے تو بھی اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ اللہ تو بلند ہے، اونچی شان والا ہے، اس کے کنٹرول میں ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے. اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگوں، وہ چاہے تو تمہیں مٹا کے تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے، وہ اس کے بڑے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تو ہمیں جب ٹائم ملا تو ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا. جب ہمارا ٹائم پورا ہو تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا بھی ثواب ہے، اللہ اسے دنیا میں دے دیں گے، اور جو آخرت چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دونوں ثواب ہیں، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے ساتھ گواہیاں دینے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ. وہ انصاف، وہ گواہی بھلے تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، بات سیدھی کیا کرو. یا والدین کے خلاف جا رہی ہے یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہے، اگر کوئی غنی ہو یا فقیر ہو تو تمہارے سے زیادہ اللہ اس کا زیادہ ہمدرد یا خیر خواہ ہے.
تو تمہیں سیدھی بات ہی کرنی چاہیے، نہ فلا تتبعوا الہوا، خواہشات کے پیروکار نہ بنو کہ تم عدل انصاف سے ہٹ جاؤ۔ لوگوں عدل کرو، عدل کرو، عدل کرو۔ اگر تم اپنی زبانوں کو موڑو یا تم اعراض کرو یعنی عدل سے ہٹو تو بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مان لو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو، کتاب کو جو اس نے نازل کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب کو بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ جو کفر کرے گا اللہ کا، فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، وہ سیدھی راہ سے دور چلا گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں، پھر کفر کر دیتے ہیں، پھر وہ زیادہ ہو جاتے ہیں کفر میں ہی، ہاں لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو پھر معاف نہیں کرے گا اور نہ انہیں سیدھے راہ کی ہدایت دے گا، کیونکہ انہوں نے ایمان کو تو تماشا ہی بنا لیا نا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ تو فرمایا بشارت دے دو ایسے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کے، وہ ان سے عزت لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ لوگ دوستیاں کرتے ہیں نا بڑے بڑوں سے، یہ یا کافروں کے ساتھ، کہ ہمیں ان کے پاس عزت ملے گی، تو اللہ نے فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے ساری، اللہ کے ہاتھ میں عزتیں، ذلت اس کے ہاتھ میں، عزت اس کے ہاتھ میں، تو تم یہاں پہ تلاش کر رہے ہو تو کیسے مل سکتی ہے تمہیں۔ فرمایا منافق کی مثال نا اس بکری جیسی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسے سمجھ نہیں آتی میں نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے نازل کی ہے تم پر کتاب یہ کہ اذا سمعتم آیت اللہ، جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فرمایا ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو۔ تو جو پھر بھی بڑھ کے بیٹھے رہے اور کہا نہیں ہم تو موافقت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا ان کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں ایسی محفلوں میں نہ جاؤ جہاں پہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان کے بارے میں ہی بحث کی جاتی ہے۔ بھائی بحث کرنے کے لیے اور باتیں نہیں ہیں، آپ قرآن کو، حدیث کو، نبی کو ہی مطلب نشانہ بنا کے کیوں باتیں کرتے ہو۔ فرمایا بے شک اللہ منافقوں کو جمع کرے گا اور کافروں کو جہنم میں، الذین یتربصون بکم، جنہیں ہر وقت انتظار رہتا ہے، اگر تمہیں فتح ملے نا اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو حصہ ملے تو کہتے ہیں ہم تو اس لیے ان سے پہلے پیچھے ہٹ گئے تھے اور ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا۔ پھر فرمایا پھر منافقوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے، ان کا ٹھکانہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے طور پہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ چلاکیاں اور یہ شاطریاں کر کے شاید اللہ اور اس کے رسول کو کوئی دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اب منافق لوگ دل میں ایمان نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب نماز وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اب انہیں نا اس وقت نماز پڑھنی پڑتی تھی ضروری، کہ نہیں پڑھیں گے تو پھر فوراً پوچھا جائے گا نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے، پھر انہیں ان بیچاروں کو نا وضاحتیں دینا پڑتی تھی کہ ہم کیوں نہیں آئے۔ اور جب انہیں موقع ملتا تھا نا، جیسے صبح یا عشاء کی نماز، اندھیرا ہوتا تھا ان میں، تو اس پہ نہیں آتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ نماز فجر اور عشاء منافقین پہ بہت بھاری ہے۔ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے دو چار ٹکرے مار کے، تو مطلب پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام آ جائے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا کہ منافق بندہ نماز کو ٹائم پہ نہیں پڑھتا، بلکہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے جب سورج زرد ہو جاتا ہے نا، اور شیطان کے دو سینگوں میں چلا جاتا ہے، جب ڈوبتا ہے تو سینگوں میں چلا جاتا ہے، تو اس وقت اٹھ کے چار ٹھونگے مارتا ہے، اور بس ایسی نماز اپنے نمازی پہ لعنت کرتی ہے اور اس کے اوپر وہ ڈال دی جاتی ہے۔ مذبذبین بین ذالک، وہ ایویں ڈاواں ڈول ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کے، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم اللہ کے لیے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درک
طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ بے شک جو توبہ کر لیں، مگر بچ سکتے ہیں یہ، اگر یہ توبہ کر لیں، جب تک زندگی ہے مہلت ہے نا، بچ سکتے ہیں۔ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ کو پکڑنا مطلب اللہ کے کلام پاک کو پکڑ لیں، اور جیسے قرآن کہتا ہے ویسے کرنا شروع کر دیں، اور خالص کر دیں اپنے دین کو اللہ کے لیے۔ یہ لوگ مومنوں کے ساتھی بن جائیں گے، اللہ مومنوں کو بڑا اجر دے گا۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ اب اینڈ کی آیت 5ویں سپارے کی، اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، میں نے تمہیں کیوں عذاب دینا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا لوگو؟ اللہ تو شاکرن علیما، قدر کرنے والا اور علم والا ہے، کہ تم ایک ذرہ بھی نیکی کرو تو وہ بھی اسے پتہ چل جاتی ہے اور اس کا بھی وہ اجر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا مومن بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب